والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 59 تک جو ہے نا دیکھ لیا تھا۔ آئے ہم دیکھ لیتے ہیں پیچھے ہم نے کیا دیکھا تھا اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جو پچھلا پیراگراف ہے یہ آیا نمبر 58 سے شروع ہوتا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تم پر عیب لگاتے ہیں، یلمیزو کا فی صدقاتی۔ پچھلی دفعہ جب ذکر آیا تھا صدقات کا تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ صدقات محض جو ہے نا عام صدقات نہیں ہے جو ہم میں اور آپ دیتے ہیں، بلکہ یہ گورنمنٹ کی جو پبلک منی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگلی آیت سے اگلی ایک دو آیت جو اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پبلک منی کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید جب اپنے دور کی اصطلاحات جو ہیں استعمال کرتا ہے تو وہ بھی سامنے رہنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ بعد میں بہت ساری اصطلاحات جو ہے نا بدل گئی ہیں۔ یہ آلموسٹ یہ وہی بات ہے جس کو ہم آج کے دور میں ٹیکس کہتے ہیں۔ آ، مذہبی طور پہ جب ہم اس کو بات کرتے ہیں تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صدقات کا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو زکوٰۃ اور صدقات جو اکٹھی کرتی ہے گورنمنٹ، حکومت اکٹھی کرتی ہے، آ، وہ اس کی کہاں کہاں اس کو خرچ کرنا ہے وہ اگلی جو ہے نا آیت آ رہی ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پہ جو پبلک منی ہے جو خزانے میں ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ لوگ عیب لگاتے ہیں، یعنی کس حوالے سے لگاتے ہیں کہ جو پبلک منی ہے جب اس کی تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان تو وہاں پہ وہ ان کی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ پھر جو ہے نا جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ خواہ وہ پیغمبر کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہاں پہ تو واضح ہے کہ یہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا حکومت کر رہے ہیں اور وہ اس وقت حکمران ہیں، وہاں اس وقت کی جو حکومت ہے ریاست ہے، اور اس ریاست کے ہاتھ میں کچھ پبلک منی ہے، اور وہ جو ظاہر ہے کہ وہ کیسے اسپینڈ کرتی ہے اس چیز پہ جو ہے نا یہ حرف اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پیغمبروں کے دور میں بھی یہ ایسا جو ہے نا کیا ممکن تھا، یہ پاسبل ہے کہ لوگ جو ہے نا باز نہیں آتے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لیتے ہیں، خواہ وہاں پیغمبر کی ذات ہی قرآن کیوں نہ ہو، کہ پبلک منی کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ منافقین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بات واضح ہے کہ منافقین ہی یہاں پہ جو ہے نا یہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ یہ پبلک منی کی تقسیم میں جو ہے نا کہیں کو ان کو یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ اپنے لحاظ سے نعوذ باللہ یہ پیغمبر کی ذات کے حوالے سے اس طرح بات کرنا، مطلب یہ یوں کہہ لیں کہ بڑی دریدہ ذہنی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ردہ ذہنی ہے، ایسے نہیں کہ جو ہے نا بندہ اس کو یہ کہے کہ بس ایسے ہی ہے، بس جو کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا، مذاق اور ہنسی میں کہہ دیا۔ پیغمبر کی ذات ہے، ظاہر ہے کہ حکمرانی ہے اور ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد جب ان کو کچھ مل جاتا ہے، یہ بھی واضح کر دیا کہ جب ان کو کچھ مل جاتا ہے اس پبلک منی میں سے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ جو کہا نا فائن تو منہا ردو، اور جب یہ ان کو وہاں سے مل جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب نہیں ملتا تو جو ہے نا اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ان کی جو وجہ ہے وہ بھی ساتھ ہی لکھ دی گئی ہے کہ کیوں جو ہے نا یہ اب لگاتے ہیں، کیوں جو ہے نا یہ نکتہ چینی کرتے ہیں، کیوں جو ہے نا یہ پیغمبر کی ذات کو ہدف بنا دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کا، تو وہ بھی ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اصل میں ان کی جو حریث ہیں، مال کی جو ہے نا حریث ہیں۔ حریث کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی پیسے کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ اخلاقیات کیا چیز ہے اور کس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، یہ اس چیز کو ہرگز نہیں دیکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اگر جو ہے نا جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے کہ یہاں پہ رکھا ہے ان کو، ظاہر ہے کہ ہر فرد ہر معاشرے میں ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، سب لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی جیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کائنات کے اندر، جس طرح انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، کچھ اس مال کی دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے، کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ قناعت کا پہلو ہوتا ہے جس میں جو ہے نا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس سے خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی یعنی شکایت نہ یعنی لے کے آئیں، اور پھر شکایت نہ لے کے آئیں۔ باقی دنیا میں جو ہے نا محنت کرنے کے، کاروبار کرنے کے، آگے بڑھنے کے مواقع ہوتے رہتے ہیں اور وہ اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پہ اللہ کو یا اللہ کے رسول کو ہدف تنقید بنا دینا یہ درست بات نہیں ہے، جس کی یہاں پہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ جس حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ ہے یہاں پہ اس چیز کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔
یہ کہ اس کے بعد وکالو حسبن اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے لیے جو ہے نا کافی ہے، یعنی جہاں پہ ہمیں رکھا ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ قناعت کی، یعنی یہ پہلو ہے، یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا ایسے مقامات آتے ہیں جس میں جس طریقے سے بات کہی جاتی ہے جو بڑا اہم ہے، اور عمومی طور پہ مسلمان جو ہے نا وہ اس چیز کو یعنی قبول کرتے ہیں اس بات کو، اور اپنے نظریات میں، خیالات میں، عقائد میں جو ہے نا اس چیز کو شامل رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے، اور اس پہ قناعت کرنا، توکل کرنا، یہ بڑی امپورٹنٹ یعنی صفات ہوتی ہیں انسانوں کے درمیان۔ اور سیوتینا، اور ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ یقیناً ان کو اور بھی نوازتے کل کو جو ہے نا اپنے فضل سے، اپنے عنایت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا ان کو ایسے مواقع آئیں گے کہ جب ان کو جو ہے نا اسی پبلک منی میں سے کچھ نہ کچھ ان کو نوازا جائے گا، لیکن ان کی جو ہے نا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے، جو اصل امپورٹنٹ چیز ہے، انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ ہمیں جس مقام پہ رکھا ہے ہم اس پہ خوش ہیں، قناعت سے کام لیتے ہیں، کل کو مواقع آئیں گے ہمیں اور بھی جو ہے نا حصہ مل جائے گا، تقسیم میں کوئی جو ہے نا وہ ایسی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سائڈ پہ کر دیں اور اس کے بعد منفی طرز زندگی گزاریں اور ہمیشہ حرف شکایت کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ کریں، یہ نہیں ہم چاہتے۔ راغبون یعنی ہم اللہ اللہ ہی کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ نے یعنی اللہ کے مقابلے میں ہم جو شیطانی چالیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں جو شیطانی وسوسے ہیں، اللہ کے مقابلے میں یہ شیطانی خیالات، نظریات اور رجحانات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اس سے ہم جو ہے نا دور دور بھاگتے ہیں۔ ہمیں اللہ ہی چاہیے، ہمیں اللہ ہی چاہیے، یعنی کہ جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں رکھا ہے ہم اس سے جو ہے نا توکل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیا جو آج ہم نے پڑھنی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ جی 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 تو اس پہ غالب صاحب نے یہاں پہ کمنٹ لکھا ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی تھی وہ مالدار منافقین کی ہوئی تھی، جی جی اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ منافقین ہے جو مالدار نہیں جی ہے، جی یہ انہوں نے کیسے؟ یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو ہے نا اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، یہ ومنہم کا لفظ آ گیا نا، یعنی ان میں سے، ومنہم یہ اور اس سے جو پچھلا پیراگراف ہے اگر آپ دیکھیں تو وہاں مالدار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پیچھے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پچھلا پیراگراف ہے اس کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، کل انفقوا تو ان او کرہا او کرہ لن یتقبل منکم، یہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہہ دو کہ تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو، ظاہر ہے جو خرچ کرتا ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو پیراگراف ہے وہ بات، کیونکہ بعض اوقات ایک پیراگراف میں نہیں ہوتی، یعنی کئی ایک پیراگراف میں ہوتی ہے، اگر آپ وہ یہ دیکھیں یہ بات ہے، یہ ہے، اچھا، یہ جو آیا نمبر جو 52 ہے نا جہاں سے خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، اسی کے اندر، اسی پیراگراف کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ آگے ہے آیا نمبر 55، فلا تعجب کا اموالہم و اولادہم، ان کی جو پاس مال کی اور اولاد کی جو بہتات ہے اس پہ جو ہے نا آپ تعجب سے کام نہ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے، تو ہاں ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل میں یہ جو پیراگراف ہے یہ پچھلا، یہ ان کے رویے کو بیان کر رہا ہے جو اس سوسائٹی کے اندر منافقین جو مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس اولاد بھی وافر ہے، جن کے پاس مال بھی وافر ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ومن ہم یلمزو کا، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پہ عیب لگاتے ہیں، تو من ہم کا جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ بیسیکلی ایک یہ بڑی پارٹی ہے، یعنی بڑا گروہ ہے انسانوں کا، جس میں سے کچھ مالدار لوگ ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا آ، مالدار نہیں ہیں، کم ہیں، وہ حریص ہیں، مطلب پیسہ ان کو ملے کہاں سے ملے، پبلک فنڈ سے ملے نا، تو جو پبلک فنڈ ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں غریبوں اور مسکینوں کا اس میں حصہ اور یہ ساری چیزیں، تو وہ آٹومیٹیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے یہ غریب نہ بھی ہوں لیکن اپنے آپ کو جو ہے نا غریب ثابت کر رہے ہوں، حریص ہے نا مال کے، یعنی اس پہلو سے بھی جو ہے نا یہ چیز سامنے رکھیں، کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے جو جہاں سے اگلی بات سٹارٹ ہوتی ہے، انما الصدقات، یہ جو صدقات ہیں، اگر آپ اس کا ترجمہ نیچے دیکھیں تو یہ لکھا ہے انہیں بتا دو کہ صدقات در حقیقت ترجمہ کیا گیا ہے، انما یعنی یہ کس لیے ہے، صرف اس لیے ہے، در حقیقت یعنی ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کن کے لیے ہیں، یہ اصل میں ان کو سپریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ یہاں سے یہ بات خود واضح ہو گئی
کہ اگر ان کو نہیں مل رہا، ہم تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصاف کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ان کو نہیں مل رہا، ان کا حصہ نہیں مل رہا، تو گویا کہ وہ یعنی اس کیٹیگری میں نہیں آتے جو فقیر اور مسکین ہیں، یعنی اس سے اوپر ہیں ذرا، ٹھیک ہے نا. لیکن اب ان کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے مال ان کے ہاتھ لگ جائے کسی طریقے سے. لیکن یہ ان میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہو سکتا کہ جو مالدار میں سے بھی ایک گروہ. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو بات پیچھے کہی جا رہی ہے، مالدار تو ایک وہ مالدار ہے نا جو واضح نظر آ رہا ہے سب کو، ٹھیک ہے نا. ایک مالدار کی وہ کیٹیگری ہے کہ ذرا کم ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے یہ اس لیول پہ بات ہو رہی ہے، یعنی نہ غریب ہے نہ مسکین ہے، بلکہ اور نہ ہی جو ہے نا جو لوگوں کو واضح طور پہ نظر آتے ہیں وہ بھی، ریچ ہوتا ہے نا جو واضح طور پہ ویلدی ہوتا ہے، یعنی وہ بھی نہیں ہیں، یعنی اس سے کم درجے کے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب انسان آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ مجھے دیا جائے، مجھے دیا جائے، جو مال تقسیم ہو رہا ہے مجھے بھی دیا جائے، تو وہ تو اس کو معلوم ہے کہ جو مال دیا جا رہا ہے یہ کن کو دیا جا رہا ہے، غریب اور مسکینوں کو دیا جا رہا ہے نا. تو وہ پھر جب وہ اس کیٹیگری میں ہوتا ہے، جب اس کو نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب اور مسکین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مانگ رہا ہے، تو یعنی ابو حریص ہی ہے نا، لالچ میں آ گیا ہے. یہ بات ہے جس کو، یہی بات ہے جو پیچھے جو بریکٹ میں کہی ہے. اب بات واضح ہو گئی نا. آپ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جو مالدار نہیں ہے وہ تو غریب تو ہوا، ہاں نہیں، ایسا ایسا کیونکہ ایسا بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی کیونکہ نہیں ہوتا. پھر وہ حقدار بھی بن گیا. ہاں اب اگر اللہ اصلیت جانتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر سکتے جی. ہیں، وہ اصلیت جانتا ہے. لیکن اگر وہ مالدار نہیں ہے تو وہ مالدار نہیں صرف ہے اس کا منافق ہرگز، ہونے کی وجہ سے نہیں ایسا نہیں، نہیں ہے کہ یہ وہ پھر مالدار نہیں ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ غریبی ہے. یعنی یہ لفظوں میں جو ہے نا بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے. یہ ظاہرہ پریسیجن جو ہوتی ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے اور اس کو کس طریقے سے جو ہے نا ٹیکل کرنا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ لیں گے مالدار کے مقابلے میں ہمیشہ غریبی ہوتا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بن جائے گی. جو میڈیم طبقے کے. ہاں یہ چلیں بہرحال یہ چیز ہے. اچھا، اس کے بعد انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ جو صدقات ہیں یعنی پبلک منی ہے، پبلک فنڈز ہیں، یہ کن کے لیے ہیں؟ آگے 8 ہے میرا خیال، 8 یا 9 جو کیٹیگریز جو ہے نا، ہیڈنگ جو ہے نا بتائے گئے ہیں کہ یہ کن کے لیے ہے. اچھا، یہاں پہ اب یہ واضح ہو جاتا ہے کیونکہ انما کا لفظ آ گیا ہے، جس کا ترجمہ نیچے کہا گیا کہ در حقیقت یہ کن کے لیے ہے. یہ جو پبلک فنڈز ہیں یا پبلک منی ہے یا حکومت کے خزانے میں جو منی ہے، یہ کن کے لیے ہے. اب اسے ایک چیز آٹومیٹیکلی واضح ہو گئی کہ اصل میں اگر ان کو نہیں مل رہا تو یہ اس کیٹیگریز میں نہیں آ رہے، یہ تھوڑے سے اوپر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بن بلائے مہمان ہیں، بن بلائے مہمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا مہمانوں جیسا ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے. اور یہ یعنی اس طریقے سے یہ گھس رہے ہیں اس ساری صورتحال میں کہ جس میں یہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنے لیے، مالی جو ہے نا لالچ میں آ کے مالی طور پہ اپنے پاس جو ہے نا کچھ چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز آ جائے، مالی طور پہ آ جائے. تو ان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ کن کے لیے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ بات بعد میں کر سکتا تھا لیکن چلیں ابھی میں کر دیتا ہوں. یہ جو آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ صدقات یعنی پبلک منی یہ کن کے لیے ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے رسول کی ذات کے حوالے سے. یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ جو چیز ہے یہ آٹومیٹیکلی ایک چیز اسٹیبلش ہے کہ پہلے سے طے شدہ ہے، اور پیغمبر اس کو کر رہے ہیں، پیغمبر اس کو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ تبصرہ کیا گیا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اب یہ شریعت کا حصہ ہے، اب یہ شریعت کا حصہ ہے. تو کیا جو ہے نا قرآن مجید کے اندر جتنی بھی شریعت کی چیزیں بیان ہوئی ہیں، کیا ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نازل ہوئی اور اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس پہ عمل کیا ہے؟ یہ آیا سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ پہلے سے ہو رہا ہے اور قرآن مجید کی آیت بعد میں نازل ہوتی ہے. تو یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے شریعت کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو آیا ہے یہ ہمارا جو کولیکٹیو سسٹم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اسلام جو ہمیں ہدایات دیتا ہے یہ 2 پہلوؤں سے دیتا ہے، ایک انفرادی زندگی کی اصلاح کے لیے اور ایک ہے اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے. اجتماعی زندگی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام جو ہے
وہ سیاسیات کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے، معاشیات یعنی اکنامکس کے حوالے سے ہو، یا جو ہے نا پولیٹکس کے حوالے سے ہو، یا جو ہے نا جنگ و حرب کے حوالے سے ہو، وہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا اس کے بارے میں ہدایت دیتا ہے، اور وہ لازمی طور جو ہے نا ہم ظاہر ہے کہ اس کو پورے، جب ہم یہ کہتے ہیں دین ہے، مذہب ہے، تو جو کچھ بھی ہدایت مذہب پورے کے پورے پیکج میں آتی ہیں ہم اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے ابھی، یہ اصل میں کولیکٹیو پہلو کو سامنے لا رہی ہے، یعنی ریاست کے پہلو کو لا رہی ہے اور حکومت کے پہلو کو لا رہی ہے کہ یہ جو پبلک فنڈ ہے اب اس کو کیسے جو ہے نا یعنی تقسیم کرنا ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو یہاں سے یہ چیز اٹھتی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اگر حکومت اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، سورۃ پیچھے ہم بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، جب حکومت اگر اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ زکوٰۃ لازمی طور پہ حکومت کو دی جائے گی، لازمی طور پہ حکومت کو دی جائے گی۔ لیکن اگر حکومت مطالبہ نہیں کرتی تو انفرادی طور پہ یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ جب آپ انفرادی طور پہ کرنا ہے تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ جو نیچے ہیڈنگز دی گئی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ پھر جو ہے نا اپنی زکوٰۃ کو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد صدقات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ایسٹس آتے ہیں یعنی گورنمنٹ کے پاس، وہ صرف اور صرف زکوٰۃ ہو، یعنی کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ جو ہے نا ذاتی طور پہ ارادتاً جو ہے نا ویسے ہی ڈونیشن دیتے ہیں، جیسے کہ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بار بار اپیل کی گئی جہاد کے حوالے سے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، یا کوئی اور پہلو سامنے آ جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صدقات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بات ہے جو پچھلی آیا میں بتا رہا تھا کہ اصل میں یہاں پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صدقات سے مراد یہ معمولی بات ہے جس کو جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو تصویر بنی ہوئی ہے صدقے کی وہ ذرا مختلف ہوتی ہے، لیکن اس کو قرآن مجید جب بیان کر رہا ہے تو یہ آیا نمبر 58 میں ومن ومن ہمیں یلمزو کا فی صدقاتی، یہ صدقات کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ پبلک منی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آگے بھی اگلی آیا میں بھی یہ جو صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بھی پبلک منی ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز واضح رہنی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی طور پہ بتایا کہ یہ حصہ ہے ہمارے دین کا، اور جب ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہ عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے عبادت ہے، اور جب حکومت مطالبہ کرتی ہے مسلمانوں کی حکومت تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے نا یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے بعد حکومت جو ہے نا اس کو کہاں خرچ کرتی ہے، یہ یہاں پہ جو آیا نمبر 60 ہے یہ ہیڈنگز ہے یہاں پہ خرچ کرتی ہے۔ اچھا، یہ اس کے مقابلے میں جب ہم مذہبی کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر رہے تو کون سا لفظ ہے جس کو ہم عمومی طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ وہ ٹیکس کا لفظ ہے۔ تو یہ اصل میں دونوں کا اگر یوں کہہ لیں کہ جب حکومت ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس کے لیے ٹیکس استعمال کر لیں یا صدقات لفظ استعمال کر لیں، اصل اس کی نیچر کو دکھایا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے، نیچر کو دیکھا جاتا ہے، نیچر کی بنیاد پہ جو ہے نا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ بات ہے جو یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ انٹرچینجبلی ہم یہ لفظ جو ہے نا استعمال بات کر لیتے ہیں، تو صدقات۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات ہے کہ یہ کن کے لیے ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ یہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے۔ یہ دو ہیڈنگ ہو گئے۔ تیسرا جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ یہ والعاملین علیہا، یہ ان کے لیے ہے جو گورنمنٹ کے جو ہے نا امپلائیز ہیں۔ اس کی تفصیل آگے کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں ہیڈنگ ہے۔ اچھا، اس کے بعد والمؤلفات قلوبہم، اور یہ لوگوں کی تعلیف کے لیے ہے، یہ چوتھا جو ہے نا ہیڈنگ ہے تعلیف کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے وفر رکاب، اور یہ غلامی میں جو لوگ آ چکے ہیں ان کی گردنوں کے چھڑانے کے لیے ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اب آگئی پانچویں بات، والغارمین، اور جن کو کوئی نقصان ہو گیا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے یا کسی قرض کے بوجھ میں دب گئے ہیں، ان کے لیے یہ ہے۔ اس کے بعد اگلی بات، یہ پانچویں یا چھٹی تھی؟ ایک دو تین چار پانچ، یہ پانچ اور یہ چھ، یہ چھٹی، گیارہویں چھ چھٹی تھی، اور فی سبیل اللہ، اور یہ ساتویں ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یہ بعد میں ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ آٹھویں ہے وابن السبیل، اور یہ جو یعنی مسافر ہیں ان کے لیے ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا جاری کرتا فریضہ ہے، یعنی اس کو لازمی طور پہ جو ہے نا اختیار کیا جائے گا۔ اب جب اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں تو یہ اصل میں اس کو مؤکد کرنا ہوتا ہے، اس کو تاکید کر دینی ہوتی ہے کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی شریعت کا پہلو سامنے آتا ہے تو یہ ایک بڑی خوبصورت پہلو ہے قرآن مجید کا، یعنی یوں ہی کوئی چیز کہتی ہیں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، تو وہ کیوں شریعت کا حصہ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ یہ چیز ملے گی۔ نماز کیوں پڑھنی ہے اس کی وجہ بتا دی گئی، روزہ کیوں رکھنا ہے اس کی وجہ بتا دی گئی، جہاد کیوں کرنا ہے اس کی وجہ بتا دی گئی۔ مطلب غرض کہ کوئی بھی شریعت کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے
تو وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں آپ کو جو ہے نا آپ کے لیے لازمی کیا گیا ہے، تو یہاں پہ اس کی نوعیت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم۔ اور یہ جو فریضہ ہے یہ کیسے طے ہوا ہے؟ یہ کیسے طے ہوا ہے؟ یہ ایسے طے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، یعنی علم رکھتی ہے، اس نے اپنی علیم ہونے کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے، اور حکیم یعنی یہ اس کی حکمت ہے، وزڈم ہے کہ اس کی بنیاد پہ اس نے فیصلہ کیا ہے۔ جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم اس کا فیصلہ کرنے بیٹھو گے نا، یعنی انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، تو تم سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایگزیکٹلی وہی کام کرو جو اللہ کا منشا ہے، آپ یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ اونچ نیچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے طور پہ کچھ چیزوں کو فیصلہ کرنے بیٹھو تو جو ہے نا یہ تو ہو جاتا ہے، یعنی انسانوں سے کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد جو ہے نا بندہ جو پہلے سے قانون بنایا ہوتا ہے سوچتا ہے کہ اچھا اس میں جو ہے نا یہ چیزیں یہ جو پوری نہیں ہو رہی ہیں اب اس کو ماڈیفائی کر دو۔ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی، تو پھر فیصلہ یعنی کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے فیصلہ کن ہو جائے گی، وہ ظاہر ہے کہ پھر جو ہے نا مذہب آ کے اس میں مداخلت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے، اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اس پہ سٹیمپ لگا دی ہے، واللہ علیم حکیم، یہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ اور اپنے حکیم ہونے کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ تم پہ لازمی ہے۔ یعنی اب فریضہ کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ لازمی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی خوبصورت پہلو ہے، جب آپ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہ بائی ڈیفالٹ اگر مسلمانوں کو حکومت کو ملتی ہے تو بائی ڈیفالٹ جو ہے نا ان کی حکومت ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک چیز واضح نظر آ گئی سامنے یہاں پہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حالات نے آپ کو مجبور کر دیا ہے، آپ کے پاس پبلک منی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، نہیں ہے پھر تو ظاہر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، لیکن اگر ہے آپ کے پاس تو اس کے بعد بائی ڈیفالٹ جو ہے نا وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، بہبود کے لیے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ معاملات جو ہے نا یہ کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے نا یہ پہلو ہے۔ اب اس کی بنیاد پہ کل کو کوئی مسلمان حکومت آتی ہے اور وہ ایسا کام کرتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اس آیت کے مطابق جو ہے نا اسٹیٹ کو ایسے ڈالا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلی حکومت ہے ویلفیئر اسٹیٹ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، عمومی طور پہ، یعنی میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ آپ یوں کہیے کہ وہ انہوں نے کوئی اپنے سے کوئی آئیڈیا نہیں دیا تھا، وہ اصل میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس آیت کا جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن تھی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی بات کو دیکھنے کا اینگل ہے نا، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کام کیا، اب اس کا اپلیکیشن کا پہلو سامنے آ گیا، اپلیکیشن پہ کسی فلاں بندے نے یہ کام کیا، اب ہم جو ہے نا اگر پیروی کر رہے ہیں تو اس کی پیروی کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہوتی۔ بلکہ بات درست یہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا ہے اور مذہبی بنیاد پہ کیا ہے، یا تو یہ کہیں کہ مذہبی بنیاد پہ نہیں کیا، اگر انہوں نے مذہبی بنیاد پہ کیا ہے تو وہ چیز کہاں پائی جاتی ہے؟ ہم پھر بیسیکلی اس چیز کو جا کے پکڑیں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ پہلو ہے۔ اچھا، دوسری یہ ہو رہا ہے کام، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کہا انما صدقات، تو یہ میں نے بات یہاں سے اٹھائی تھی کہ قرآن مجید کے اندر یعنی یہ جو تبصرہ ہے اس کا مطلب یہ آلریڈی ہو رہا ہے، اور قرآن نے اس کو بنیاد بنا کے اٹھا کے جو ہے نا بات کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کا بیان ہے یہ بعد میں آیا ہے، یہ کام اس سے پہلے ہو رہا ہے۔ تو یعنی یوں کہہ لیں کہ جو چیز پہلے ہو رہی ہے وہ بھی شریعت تھی، اور جب بعد میں جب اس کو قرآن نے اس کو بیان کر دیا تو تبھی وہ شریعت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طریقے سے یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ قبلہ جو ہے نا وہ اس کا رخ بدل دیا گیا۔ مدینے میں گئے ہیں تو مدینے میں قبلے کا رخ جو ہے نا تبدیل کر دیا گیا، سورہ بقرہ میں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ اور مکہ کے آخری دور میں کسی سٹیج پہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھیں تو وہ کس کی طرف پڑھیں؟ یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیں۔ اچھا، وہ جو پہلا حکم ہے قرآن مجید میں ہمیں کہیں نہیں ملتا، لیکن ہمیں دوسرا حکم جو ہے نا وہ مل جاتا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ تمہیں جو ہے نا تمہارا قبلہ بدل دیا گیا ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کام ہو رہا تھا اور اس کام کے حوالے سے جو ہے نا ایک نئی ڈائریکشن آ گئی ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ سملرلی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کہ کام پہلے سے ہو رہا ہے اور قرآن نے اسی بات کو اٹھا کے ایک حوالہ بنایا ہے، اور یہ کہنا، یہ تقاضا کرنا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوگی تو پیغمبر رحمت جو ہے نا پھر اس پہ عمل پیرا ہوں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی بات کہنے کا لب لباب یعنی یہ ہے کہ ایک چیز پہلے ہو رہی ہے
اس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی فریضہ من اللہ ہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو ہے نا ایک فریضہ ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ ایک اور تیسری جو ہے نا اسی سورہ کے حوالے سے جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سورہ توبہ، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو دینونت ہے جو رسولوں کے دور میں قائم ہوتی ہے، جو عذاب آتا ہے رسولوں کے دور میں، یہ اس کے حوالے سے سورہ ہے۔ کیا اس کے اندر کوئی اور بات نہیں پائی جاتی؟ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر شریعت بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی جو ہے نا شریعت کے کچھ پہلو ہیں، جیسے کہ مسجد کی ذمہ داری کن کے پاس ہونی چاہیے، جیسے کہ مسجد کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیسے ہونی چاہیے، اس کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہونی چاہیے، مسجد کے اندر کون کون لوگ آ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یعنی یہ ساری پہلو جو ہے نا یہ بھی شریعت کے پہلو ہیں۔ تو یہ بھی قرآن مجید نے اسی سورہ کے اندر پیچھے بیان کیے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہاں پہ اب یہ دوسری ہدایت آ رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شریعت کا پہلو ہے کہ جس میں اسٹیٹ کو جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یعنی یہ ساری جو ہے نا میں نے یعنی جو تمہید باندھی ہے وہ ساری اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ہمارے سامنے 8 سر ایک ہیڈنگز۔ سوال ہے جی جی سر، یہ جو ہیڈنگز ہیں صدقات کی ڈسٹریبیوشن کی، اس جی میں کوئی مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے؟ جی کوئی فرق نہیں ہے، ابھی ہم اس کو اسی پہ جا رہے ہیں، ابھی ایک ایک کر کے کھولیں گے تو اس میں جو ہے نا میرے ذہن میں تھا کہ اس چیز کو مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تفریق نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ابھی یعنی یہ ساری چیزیں اگر واضح ہو گئی ہیں جو ابھی سرفراز صاحب، ٹھیک ہے نا، میں ابھی اس کو ایک ایک کر کے کھولتا ہوں بجائے اس کے کہ ابھی آپ کی بات کو ایڈریس کر لو۔ جی اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ساری تمہید آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے دیکھنا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انما الصدقات، کہ یہ جو پبلک فنڈز ہیں، پبلک منی ہے، یہ فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے۔ یہ دو چیزیں کو الگ کیوں کر دیا گیا؟ یہ جو فقیر اور مسکین کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ انٹرچینجبلی استعمال ہوا ہے کہ جب فقیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے مسکین بھی ہے، جب مسکین کا ہوتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یہ فقیر بھی ہے۔ تو یہ پیچھے مثالیں گزری ہیں کہ جب یہ اکیلے لفظ آئیں تو یہ بنیادی طور پہ ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ یعنی کسی جگہ فقیر آ جائے تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ فقیر بھی ہے مسکین بھی ہے، کسی جگہ مسکین آ جائے تو ہم یہ کہیں گے یہ مسکین بھی ہے اور فقیر بھی ہے۔ لیکن اگر دونوں کے ہی ایک جگہ اکٹھے آ جاتے ہیں، قرآن مجید کے اندر جو ہے نا اگر دو لفظ ہیں وہ سملر میننگ رکھتے ہیں، سملر اوریجن رکھتے ہیں اپنے لینگویج کے لحاظ سے، تو پھر ہمیں فرق کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز جو ہے نا یہ بے تو کسی بات ہے کہ دو لفظ کیوں استعمال کیے گئے۔ تو جب دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں گو کہ ان کا ایک ہی معنی ہے، گو کہ ان کا ایک ہی معنی ہے، تو پھر ہم کیوں فرق کرتے ہیں؟ فرق اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن نے جب اس کی پلیسمنٹ کی ہے تو پھر ہم اس کو سمجھیں گے نا کہ وہ پلیسمنٹ اس کا کیا مطلب ہے، کیوں دونوں کو جو ہے نا استعمال کیا ہے۔ تو یہ عام حالات میں فقیر لفظ استعمال کر لیں یا مسکین، عربی زبان میں، اردو میں نہیں، اردو زبان میں جو ہے نا کوئی فرق آ جاتا ہے۔ عربی زبان میں جب استعمال کرتے ہیں تو یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، یعنی اس کو ہم غریب کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں۔ اچھا، یا محتاج کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، ایک ہے۔ فقیر کا جو لفظ ہے عربی زبان میں جب فقیر کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ پیشہ ور فقیر نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں یہ پیشہ ور فقیر نہیں ہے جو آپ سے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے۔ فقیر سے مراد کیا ہے؟ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں کون لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ مطلب لیس فارچونیٹ جنہیں ہو سکتی ہیں، کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اصل جو تقدیر ہی آ جاتی ہے نا، وہ بات تو وہ ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کی دوڑ میں کاروبار کیا اس طرح نہیں بلا پھلا پھولا، یا جو ہے نا آپ نے تعلیم حاصل کی اور اس طرح آپ کے مطابق جو ہے آپ کو جاب نہ مل سکی، یعنی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں انسان زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور وہ جب پیچھے رہ جاتا ہے تو اپنے ڈے ٹو ڈے کے جو معاملات ہیں نا، فائنینشیل مالی طور پہ خوراک کے جو معاملات ہیں، لباس کے، یہ بنیادی ضروریات زندگی ہیں، یعنی لباس ہے بنیادی ضرورت زندگی، اور کھانا ہے اور رہائش ہے، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کی بنیادی ضروریات زندگی۔ تو یہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہے نا اس کے لیے اس کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ہم غریب کہتے ہیں، محتاج کہتے ہیں، اسی کو ہم فقیر کہتے ہیں۔ یعنی یہ ضروریات زندگی میں پیچھے رہ گیا وہ فقیر کہلاتا ہے۔ مسکین جو ہے، اگر ہم مسکنت کا لفظ پڑھا ہے، یہ پیچھے سورہ بقرہ میں بار بار آیا ہے، مسکنت اصل میں اس کے اگلی شکل ہے۔ یعنی ایک بندہ غریب ہے، محتاج ہے، غربت ہے، اس کی اگلی شکل کیا ہو سکتی ہے کہ اب اس کی ذات پہ نزلہ گر رہا ہے۔ اب وہ جو بندہ ہے
جب اس کی ذات پہ نزلہ گر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بندے کے اوپر جو ہے نا محتاجی چھا گئی ہے. اب وہ جو ہے نا پاور لیس فیل کر رہا ہے. یعنی سائیکولوجیکلی مینٹلی جو ہے نا وہ اس جگہ پہ آ گیا ہے کہ اب اس کا اثر جو ہے نا اس کی ذات پہ پڑ رہا ہے. یعنی بات محض جو ہے نا غربت کی نہیں رہ گئی، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے نا اس کی اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے چلنے پھرنے میں، نشست و برخاست میں، اب اس کے اندر جو ہے نا ایک طرح کی یعنی جو معاشرے کے اندر ہوتی ہے نا بالکل پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی عزت، کوئی آنر، کوئی جو ہے نا رسپیکٹ بندہ لوز کر جاتا ہے. تو یہ پہلو ہیں جس میں انسان جو ہے نا نفسیاتی طور پہ بھی اس میں گر جاتا ہے، تو اس کو ہم پھر مسکین کہیں گے. مانگنے پہ مجبور ہے یا نہیں ہے وہ نہیں بھی کر رہا، یعنی ایک ولنریبل سچویشن ہے، محتاجی ہے، مسکنت ہے، غربت آپ کی ذات پہ، آپ کی شخصیت سے ٹپک رہی ہے. یعنی یہ جو غریب ہوتا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے تھوڑی بہت خودداری ہو، اور مسکین میں جب ہوتا ہے اس میں تو یوں کہہ لیں کہ اب وہ اپنی خودداری بھی، سیلف ریسپیکٹ بھی کھو بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اس کی ایک کہہ لیں کہ ایکسٹریم کیس ہے غربت کی، جس پہ انسانی شخصیت پہ بھی جو ہے نا نزلہ گرتا ہے. اگر آپ اس کے نیچے جو دیکھیں تو وہ اچھے الفاظ استعمال کیے، میں شاید اس طرح اس کو ادا نہیں کر پایا. یہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ فقراء و مسکین کے لیے فقیر کا لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسروں کا محتاج ہو. یہ غنی کا مقابل ہے، غنی یعنی امیر بندے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور ہر قسم کے حاجت مندوں کے لیے عام ہے. یعنی جو فقیر کا لفظ ہے ہر قسم کے غرباء کے لیے، حاجت مندوں کے لیے. مسکین اس کے مقابلے میں سخت ہے. مسکنت کے لفظ میں عاجزی، درماندگی، بے بسی اور بے چارگی شامل ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے مسکین اسے کہا جائے گا جو عام حاجت مندوں کی بے نسبت زیادہ خستہ حال ہو، یعنی اس کی حالت بہت پتلی ہو، اس کے لیے پھر ہم مسکین کا لفظ بولتے ہیں. تو اس لیے ان دونوں میں ظاہر ہے کہ یہ فرق کیا جائے گا. اس کے بعد اگلی جو تیسری کیٹیگری ہے وہ عاملین علیہا. عاملین علیہا یہ لفظ قرآن مجید نے جب استعمال کیا ہے تو بڑا ہی میننگ فل لفظ ہے. عربی زبان میں، جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، ایک اور لفظ بھی تھا، متصدق، جس کو ہم یہ کہہ لیں کہ ٹیکس کلیکٹر، یا جو ہے نا صدقہ کلیکٹر. یعنی صدقات لفظ استعمال کیا نا، تو صدقات کے حوالے سے متصدق کے لفظ ہے، یعنی جو ٹیکس کلیکٹر ہے، جو صدقات لوگوں سے کلیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کی بہاف پہ. تو یہ لفظ اور بھی الفاظ ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایگزامپل دیا، اور بھی الفاظ ہیں. قرآن مجید اس کو بھی یوز کر سکتا تھا، لیکن اگر اس کو یوز کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قرآن نے پھر اس کے جو ہے نا جو لفظ کی وسعت ہے اس کو محدود کر دیا ہے. اب یہ جو ہے نا کہ یہ صدقات جو پبلک منی ہے، یہ کن کو دی جائے گی؟ پہلے دو ہیڈنگ تو واضح کر دیا، تیسرے ہیڈنگ میں یہ کہا ہے کہ عاملین علیہا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں سے کلیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو پھر کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیلریز ہیں. یہ سیلریز تو ہمارا آج کا کنسیپٹ ہے نا، پچھلے زمانے میں 1400 سال پہلے سیلریز کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. یعنی مہینے کے بعد لگی بندی آپ کو تنخواہ دے دی جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی یوں کہہ لیں کہ جو اب ہمارے پاس جو آورلی یا ڈیلی ہوتا نا، آج کے زمانے میں جو ریٹس ہیں، اس کے تحت یہ بات کر لیں کہ انہوں نے کتنے گھنٹے کام کیا، کتنا دن کام کیا، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا لوگوں کو سیلری دی جائے گی. آج کے دور میں جو ہے نا ایک ڈفرینٹ ہمارے پاس فریم ورک آ گیا، میکنزم آ گیا، جس میں امپلائیز کو جو ہے نا سیلری دی جاتی ہے. تو اصل میں یہ پورا کا پورا جو ہے نا گورنمنٹ کا جو امپلائیز کا اسٹرکچر ہے، یہ اس چیز کے لیے ہے. وہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں، کوئی بھی محکمہ لے لیں، پولیس کا لے لیں، عدالت کا لے لیں، کوئی ایکس وائی زیڈ ہے، کوئی بھی جو محکمہ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اصل میں پبلک فنڈز ہی کو جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یا تو اس کی مینجمنٹ ہو رہی ہے، یا اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، یا اس کی جو ہے نا ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، یا اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے، یا اس کو کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اینگل سے دیکھ لیں، تو وہ امپلائیز جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو پبلک فنڈز ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عاملین علیہا، یعنی قرآن مجید کو اس کو ایک وسیع تناظر میں جو ہے نا اس کو استعمال کیا ہے. اور یہ جو لفظ ہے، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ ہر طرح کی تفسیروں میں یہ چیز آپ کو جو ہے نا مل جائے گی کہ اس کو وسیع معنوں میں ہی جو ہے نا اس کو لیا جا رہا ہے. یعنی اس کو محدود معنوں میں نہیں، بلکہ اس کو وسیع معنوں میں ہی لیا جا رہا ہے. تو یہ اصل میں تمام کے تمام جو امپلائیز ہیں گورنمنٹ کے، ان کے لیے ہے. اچھا، یہ بڑی مزے کی بات ہے، پیچھے صدقات کا لفظ آ گیا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، اردو بولتے ہیں، ہماری کوئی کلچرل بیک گراؤنڈ ہے. صدقہ کا جب لفظ آئے گا تو کہے گا امپلائیز کو بھی صدقہ دیا جا رہا ہے. تو یہاں اصل میں جو قرآن پاک کا جو کنٹیکسٹ ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ پبلک فنڈز ہیں، جو خزانے کے اندر جو مال ہے آپ کے پاس، یہ اس کی
ڈسٹریبیوشن جو ہے نا وہ کیسے کرنی ہے، یہ اس کے لیے صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی کے لیے یہاں پہ عاملین علیہا کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ اب چیز واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ہے تو چوتھا ہے وہ مؤلفات قلوبہم۔ چوتھی چیز جو استعمال کی گئی ہے وہ لوگوں کی تالیف قلب ہے۔ تالیف قلب کیا چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو تسلی دی جائے، تشفی دی جائے، ٹو ری ایشور سمون جو ہے نا، یہ اس کے لیے جس طرح یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصل میں تو جو تمام سیاسی ایکسپینڈیچرز ہیں حکومت کے، یہ وہ ہیں۔ سیاسی ایکسپینڈیچرز کیا ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پریکٹیکلی اس کی جو ایگزامپلز ہمارے سامنے آتی ہیں، قبیلوں کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی لائلٹیز خریدنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ یعنی بعض اوقات جو ہے نا وہ پھر ان کو پیسے دے کے جو ہے نا ان کو جو ہے نا خاموش کیا جاتا تھا، پیسے دے کے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، قطع نظر چیزیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ابھی سرفراز صاحب نے سوال پوچھا تھا نا، یہ بیسیکلی وہی ہے۔ یہ جو علاقے تھے خاص طور پہ جب تبوک کی واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد اس علاقوں میں جو اوپر والے علاقے تھے، یعنی اس سائڈ پہ شام کی طرف جو تھے، فلسطین کی طرف جو تھے، اس وقت ان قبیلوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو پا رہا تھا۔ وہ کیسے؟ ایک طرف وہ پیسے لیتے تھے رومن امپائر سے بھی، اور ایک طرف مسلمانوں سے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے، تو ان کی لائلٹیز جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی تھی۔ تو وہ اصل میں یہ پریکٹیکلی ایگزامپلز ہمارے سامنے آئی ہیں، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کیا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، ہر طرح کی سیاسی جو ہے نا وہ مینجمنٹ کے لیے بعض اوقات یہ سب کچھ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے، یہ لوگوں کی تالیف قلب کے لیے ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ فرق نہیں کیا جائے گا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جو پیچھے فقیر ہے یا مسکین ہے یا عاملین علیہ ہے، یہ اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہ معلوم ہے کہ ہمیں کہ خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایون ان کے جو وزیر تھے، جو لوگوں سے ایران اور عراق میں اور شام میں جو زمینوں کی کلیکشن ہوتی تھی، اور کلیکشن ہونے کے لیے جو سب سے بڑا جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ غیر مسلم تھا۔ بڑی حیران کن بات ہے، کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ وہ لوگ اس چیز کے ماہر تھے۔ مسلمانوں میں جو عربوں کے لوگ تھے ان کے اندر یہ مہارت ہی نہیں تھی، کیلکولیشن کرنا کہ جو وصولیاں لوگوں سے ہوتی ہیں اس کو کیسے جو ہے نا اس کے ریٹس کیا ہے، مینیج کرنا، کیونکہ وہ لوگ ماہر تھے آلریڈی۔ کیونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کے ہاتھ ایک امپائر آئی ہے اس وقت، رومن کا وہ پورا کا پورا جو ہے علاقہ آیا، اس کے بعد ایران کا پورا کا پورا علاقہ آیا ہے، تو وہاں سے زمینوں کے جو محصول جو وصولیاں ہوتی تھیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس وقت جس بندے کو ذمہ داری کی تھی وہ غیر مسلم تھا۔ تو یعنی یہ جو اگر پچھلے جو ہے جو مؤلفات القلوب جو بات کی گئی ہے، تو یہاں پہ بھی غیر مسلم ہیں، اور پیچھے فقیر اور مسکین وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ سارے جو ہے نا اس کے اندر وہ شامل ہیں، یعنی ایک حکومت کے اندر رہتی ہے، سب کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا، دوسری ایک اور بڑی بات ہے کہ یہ جو پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ یہ منافقین اپنے آپ کو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، قرآن نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹل منافقین میں سے کوئی لوگ ہوں گے جو وصول تو کر رہے ہوں گے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی قرآن کا اپنا کنٹیکسٹ بھی جو ہے نا بیسیکلی اس طرف جا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ اصل میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقطہ نظر تھا وہ ڈومینیٹ ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ ایسا نہیں ہے کہ سب کا ہے، ان کا جو ہے نا ہمارے ہاں ہے، یعنی اس کو ڈومینیٹ ہو گیا، اور اس کو پھر ایک حدیث سے لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا گیا، اس میں یہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں سے جو ہے نا پیسے لیتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں سے مال لیتے ہیں اور اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو اپنے سے جو ہے نا جو لفظ ہے اس سے پھر جو ہے نا علماء نے اسے نکالا ہے کہ اسے صرف مسلمان ہیں، اپنے سے مراد صرف مسلمان ہیں۔ تو حالانکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اپنے سے مراد یہ ہے کہ جو حکمران ہے جس علاقے کا، وہ جو لوگوں سے عمرا سے پیسے لے گا تو اپنے لوگوں میں تقسیم کرے گا، تو اپنی حکومت میں ہی تقسیم کرے گا نا، تو وہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یہ ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو ہے نا ہمارے فقہ جو ہے نا اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ صرف جو ہے یعنی مسلمانوں کو ہی جو ہے نا یہ مال دیا جائے گا، غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا، یہ کوئی متفقہ چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ بات اگلی ہے وفر رکاب۔ یہ وفر رکاب یہ بعض اوقات جو ہے نا کوئی اس میں لفظ حذف ہو جاتا ہے، حذف سب معذرت، میرے کوئی اس طرح کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ جب یہ لفظ بولتا ہوں کہ حذف ہو جاتا ہے، یہ حذف جو ہے نا زبان کا پہلو ہوتا ہے۔
زبان کا پہلو یہ کہ زبان اس چیز کو ادا کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے اندر پورا مفہوم رکھتی ہے، اور بعض اوقات ہم پورا لفظ نہیں بولتے، پورا لفظ نہیں بولتے، اس کے لیے حذف کا لفظ جو ہے نا بولا گیا ہے۔ یہ جب یہ کہا گیا پھر رکابی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رقبہ مطلب ہوتا ہے گردن کو کہا جاتا ہے، تو گردنوں کے لیے جو ہے نا یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ اصل میں لفظ گردنوں کے لیے خرچ کیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے فکو رقبات، یعنی یہ کہ سوری فکو رقبہ یا فکو رکاب کا جو ہے نا لفظ ہے، یعنی فک کا مطلب ہوتا ہے آزادی، آزادی یعنی گردنوں کی آزادی کے لیے۔ یہ گردنوں کی آزادی ایک محاورہ ہے، گردنوں کی آزادی ایک محاورہ ہے۔ قرآن مجید کی بالکل جو ابتدائی صورتیں ہیں، یہ 30ویں پارے میں جو ہے نا ہم جا کے دیکھیں گے، وہاں پہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے تمہارے لیے، غلاموں کو آزاد کرنا بہت، وہاں فکو رقبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک گاٹی ہے چڑھنا، یعنی جس طرح ہمارے ہاں مال و دولت سمجھا جاتا ہے نا، کہ ایسٹ سمجھ جاتے ہیں، اچھی گاڑی ہے آپ کے پاس، اچھا گھر ہے، اور اس زمانے میں اگر آپ کے پاس غلام تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر گھر میں غلام ہوتے تھے، اسی کے پاس ہوتے تھے جس کو جو اس کو افورڈ کر سکتا تھا۔ افورڈ کرنا کا مطلب مارکیٹ میں جو ریٹس ہوتے تھے، اس کو خریدنے جانا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے پاس مال ہوتا ہے، کوئی اس کے بعد کھلانا بھی ہے نا اس کو، ایسا نہیں ہے گھر میں غربت ہو اور جو ہے نا آپ ایک بندہ ساتھ لے آئیں اور اس کا پیٹ تو لگا ہے نا اس کے ساتھ۔ تو یہ جب آپ ایکسٹرا بندہ لے کے آتے تھے غلامی کی صورت میں، تو یہ ایک مشکل، یعنی پیسے کے لحاظ سے، یعنی عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو وہاں قرآن نے جب اس کو کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک گاٹی چڑھنا ہے، گاٹی چڑھنا ہے، کہ تمہارا دل جو ہے نا وہ قبول نہیں کرے گا کہ غلام آزاد کیے جائیں، لیکن قرآن نے اس کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے، فکو رقبہ۔ اچھا، اس کے بعد وہ تو مکی دور میں ایک انفرادی معاملہ تھا، مکی دور میں ایک انفرادی معاملہ تھا، لیکن جب یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ اب انفرادی معاملہ نہیں رہ گیا، یہ اب اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ فقیروں اور مسکینوں پہ جس طرح خرچ کرے گی، جس طرح امپلائیز پہ کرے گی، جس طرح جو ہے نا تالیف قلب کے لیے کرے گی، ویسے ہی غلاموں کی آزادی کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ 8 ہیڈنگز ہیں اصل میں، یہ جو پھر رکاب ہے نا، یہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، یہ ایک یعنی اب یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بن گئی ہے۔ جب اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بن گئی ہے تو اب اس کو جو ہے نا معمولی نہیں لیا جائے گا، اس کو ہم سنجیدگی سے اس کو دیکھیں گے۔ اسٹیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے نا، اس کو پھر مذاق تو نہیں ہوگا نا، تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب آپ اس کے جو دونوں پہلو ہیں، کہ غلامی 2 طرح کی غلامی ہوتی تھی اس وقت عربوں میں، اور دونوں پہلو کو جو ہے نا ساتھ رکھا گیا ہے۔ وہ دونوں پہلو کے میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بڑی تقسیم ہے، وہ بڑی تقسیم یہ ہے کہ غلام جو ہے نا کیا مارکیٹ سے خریدا گیا ہے؟ مارکیٹ سے مطلب یہ ہے کہ جو بندہ پہلے سے غلام ہے، کیا اس کو خریدا گیا ہے، یا جو ہے نا آپ نے میدان جنگ میں جو ہے نا اس کو حاصل کیا ہے؟ 2 صورتیں ہوتی ہیں غلامی کی، جو پھلنے بڑھنے کی جو ہے نا، پھلنے پھولنے اور بڑھنے کی جو ہے نا جو صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ 2 ہی ہو سکتی ہیں، اور دونوں ہی قرآن مجید نے زیر بحث لایا ہے۔ جب پہلی جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، تو سورہ محمد میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جنگوں سے کوئی غلام بندہ حاصل نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ پہلے سے غلام ہے، الا یہ کہ وہ پہلے سے غلام ہے، وہ ایک ایکسیپشنل چیز ہوتی ہے، لیکن ویسے جو ہے نا کوئی آزاد بندے کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ یہ سورہ محمد میں ہم جا کے اس کو جب پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ پہلی جنگ کون سی ہوتی ہے؟ غزوہ بدر ہوتی ہے، اور اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے میں جو بھی جنگیں ہوئیں، وہاں ہمارے سامنے ایسی کوئی صورتحال جو ہے نا پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ مکہ فتح ہوتا ہے، حنین فتح ہوتا ہے، اور دوسرے تیسرے جو ہے نا قبیلوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، کسی جگہ بھی جو ہے نا وہ غلام نہیں بنایا گیا۔ اور جو اکا دکا مثالیں پیش کی جاتی ہیں، وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ بات کہی جا سکے، اصل میں وہ غلام ہی تھے، اور غلاموں کو غلامی ہی، یعنی ایک جگہ غلام تھے، دوسری جگہ بن کے غلام آ گئے۔ یوں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جنگوں سے غلام حاصل نہیں کیا جائے گا، یہ شریعت کا پہلو ہے جس کو سورہ محمد میں بیان کر دیا گیا۔ اب دوسرے جو لوگ رہ گئے کہ جو پہلے سے موجود ہیں، اور وہی خرید و فروخت انہی کی ہو رہی ہے، جو پہلے سے موجود ہیں خرید و فروخت انہی کی ہو رہی ہے۔ اب اس کے لیے بھی سورہ نور میں جا کے جو ہے نا ہم جا کے پڑھیں گے، وہاں پہ مکاتبت کا جو ہے نا اصول اپلائی کر دیا گیا۔ سورہ نور میں کیا مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں غلام نہ رہوں، اور وہ اپنے آقا کے ساتھ، مالک کے ساتھ کوئی ان رائٹنگ کوئی چیز معاملہ کر لیتا ہے، کوئی کنٹریکٹ کر لیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتنے مہینے مزید کام کروں گا، یا میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، یا کوئی اور معاملہ کر دیتا ہے، کوئی ایسی ٹرانزیکشن، کوئی ایسی سروس کر لیتا ہے جس کی بنیاد پہ پھر اس کے بعد اس کے لیے لازم ہے
اس کے لیے لازم ہے کہ آقا کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ پھر مکاتبت کرے. یہ یعنی ابھارا گیا ہے سورہ نور میں کہ تم ایسا جو ہے نا کیوں نہیں کرتے جو ہے نا، اس کے لیے یعنی ابھارا گیا ہے مسلمانوں نے، اور مسلمانوں نے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا ہے، اس دور میں پہلی نسل نے اس کو کیا ہے. اس کے بعد کئی ایک جگہ آتی ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جس میں کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور اس میں غلام بھی آزاد کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بھی لگا دی گئی. اب اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو علماء بعض اوقات اس معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ ہر جتنی بھی 8 ہیڈنگز ہیں نا، اس میں گورنمنٹ سب پہ برابر تقسیم کرے گی. بعض علماء اس پہ زور دیتے ہیں، بعض اس علماء اس چیز پہ زور دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ضرورت کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے گا. اگر فرض کیا کہ ایک چیز ہمارے ہاں موجود نہیں ہوتی، پائی نہیں جاتی، تو ہم اس کو پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ اگنور کر دیں گے، یا کوئی اور اس کا متبادل ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کو پھر ہم جو ہے نا یہ کہیں گے کہ اس ہیڈنگ پہ ہم خرچ نہیں کریں گے. لیکن یوں ہی وہ ہیڈنگ دوبارہ سامنے آ جاتا ہے تو ہم اس پہ خرچ کریں گے. تو یہ بات یہ کہ پھر رکاب جو بات کہی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامی جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ جو ہے نا وہ یہ معاملہ ہوگا کہ غلام آزاد کیے جائیں گے اس کے ذریعے سے. اچھا، اب یہ جو آزاد کیے جائیں گے اس کے پھر جو ہے نا 2 پہلو سامنے آ جاتے ہیں. ایک پہلو تو مکاتبت کا آ جاتا ہے، وہ تو میں آپ کے سامنے رکھا ہے نا، مکاتبت کیا چیز ہے. مکاتبت کا آ جاتا ہے. مکاتبت میں اگر جو ہے نا وہ جو ملازم ہے، ملازم کہہ رہا ہوں، غلام ہے، غلام جو ہے نا وہ پیسے نہیں دے سکتا، کوئی سروس نہیں کر سکتا، تو گورنمنٹ جو ہے اس کی بہاف پہ کرے گی. پھر اس کی لازمی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ گورنمنٹ پھر اس کی بہاف پہ کرے گی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فنڈز وافر ہیں اور معاشرے کے اندر غلام پائے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا آپ نے ان پیسوں سے غلاموں کو آزاد کرنا ہے. یہ بھی تو فیکٹر ہے کہ جو مالک ہیں کو یہ بولا جائے جی کہ ویسے ہی ان کو آزاد کرو. نہیں، دیکھیں اس معاملے میں جو ہے نا کیونکہ لوگوں نے پیسے لگائے ہیں نا، تو قرآن مجید جو ہے نا یہ سورہ النساء میں بھی پڑھ آئے ہیں. صرف نہ صرف جو ہے نا غلاموں کے حوالے سے، جس جگہ فائنینشیل انٹرسٹ آ جاتی ہے نا، قرآن مجید وہاں پہ ذرا اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز امپوز کر دیتا ہے، ایسا نہیں کرتا. قرآن مجید جو ہے نا وہ ہمیشہ سامنے رکھتا ہے کہ جس جگہ فائنینشیل آپ کی انٹرسٹ آ جاتی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور یہ اس معاملے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپلیکیشن کے پہلو بھی سامنے آئے ہیں. اصل میں وہ اسی اسپرٹ کے تحت آئے ہیں. ایک بندے کے پاس جو ہے نا وہ غلام تھا اور اس بندے نے غلام آزاد کر دیا، ٹھیک ہے نا، آزاد کر دیا اور اس کے بعد وہ آ گیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس بندے نے جب آزاد کر دیا تو پوچھا گیا کہ کیا جو ہے نا وہ آپ کے پاس، رائے پوچھی گئی نا کہ میں اس کو آزاد کر دوں کہ نہ کروں، کیا آپ کے پاس جو ہے نا ڈے ٹو ڈے کے معاملہ چلانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ نہیں ہے، میرے والدین کے لیے بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے نا اس کو رکھیں، یا اگر آپ اس کو فروخت کریں تو مطلب اگر فروخت کریں نہ کہ جو ہے نا اس کو آزاد کریں، یعنی آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر پیسوں کے جو ہے نا آزاد کریں، اس کو فروخت کریں، اور فروخت کرنے سے جو پیسے ملتے ہیں اپنے بھی خرچ کریں، والدین پہ بھی خرچ کریں. اس میں کیوں آیا؟ اصل میں وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اس میں فائنینشیل جو ہے نا اس کے پیچھے وہ چیز ہے، وہ قرآن کی اسپرٹ ہے نا اس چیز کو. تو پیغمبر ظاہر ہے کہ جب وہ قرآن کو دیکھے گا تو وہ تو وہی اسپرٹ ہوگی جو قرآن کی ہوگی. تو جو انسان کی فائنینشیل جو ہوتی ہے نا اس کے پیچھے انسٹنکٹ ہوتی ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ کہ اگر گورنمنٹ یہ رول بنا سکتی ہے کہ جو مطلب آج سے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ قرآن کا جو ہے نا مزاج نہیں ہے. یعنی اس میں پھر گورنمنٹ کو یہ کہے گی کہ نہیں، کہ تمہارے پاس جو فنڈز ہیں اس کی بیس پہ لوگوں کو جو ہے نا اس کی غلامیاں خریدو. یہ ان کی اچھا، ہاں ہاں جی صحیح، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ یعنی اگر یہ سوسائٹی کے اندر بعض اوقات ہم جو ہے نا جیسے خوابوں کی دنیا ہے، ایک ڈریم ورلڈ ایک اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جب معاشرے میں جاتے ہیں تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج سودی کاروبار ہے. آج جو ہے نا اگر سپوز بینک بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایسا آتا ہے بندہ، تو اگلے دن جو ہے نا ہمارے ٹھپ ہو جائے گا پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا. اب پہلے اس کا متبادل تلاش کریں، متبادل تلاش کرنے کے بعد جو ہے نا پھر سولوشن دیں. یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی یہ کوئی قرآنی اسپرٹ نہیں ہے، یہ بلکہ قرآن کے اگینسٹ ہے. یعنی باتوں کو ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ جذباتی طور پہ آئیں اور اس کے بعد فیصلہ کر کے جو ہے نا آگے بڑھ جائیں. یہ کسی جو قرآن کی سوچ پہ سوچ پہ عمل کرتا ہے اس کے لیے جو ہے نا مناسب نہیں. تو یہ پہلو جو ہے نا سامنے رکھنا چاہیے. تو اس کا یہ جو بات کر رہا تھا کہ وفر رکاب، اس کے اندر جو ہے نا 2 طرح کی غلامیاں ہیں جس کو جو ہے نا قرآن اس کو ٹیکل کر سکتا ہے. یعنی قرآن کے یعنی اس سامنے رکھتے ہوئے بات کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جن کی مکاتبت ہو گئی ہے،
ان کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ لازمی طور پہ یہ گورنمنٹ کرے گی، اور آگے بڑھ کے جو ہے نا جو غلاموں کو آزاد کرنا ہے یہ کام بھی کر سکتی ہے، اس کے لیے فنڈ جو ہے نا مختص کر سکتی ہے، اور اس میں لوگوں کو انسینٹیو دے سکتی ہے۔ یہ پہلو جو ہے نا سامنے رہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ پہلو ہے کہ للفقراء، فقراء، مساکین اور عاملین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے لل لام زیر کے ساتھ۔ جو ایک دفعہ آ گیا نا للفقراء والمساکین، تو لی جو ہے یہ فقراء کے لیے بھی استعمال ہوگا، مساکین کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور عاملین علیہا کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور مؤلفات قلوبہم کے لیے بھی استعمال ہوگا، تالیف قلب کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ لیکن آگے دیکھیں تو جب رکاب کی بات آتی ہے تو یہ بات آ گئی اب فی کے ساتھ، یہاں پہ لام نہیں رہ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی کا مطلب ہوتا ہے لازمی طور پہ اب ان کی بہبود کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ یعنی اگر فرض کیا کہ آپ کے پاس ہاں چھڑوا دیے ہیں آپ نے غلام، آزاد کر دیے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا مطلب اگلے دن ہی جو ہے نا وہ اس قابل ہوں گے کہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، بلکہ ان کی بہبود کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے تمام جملہ پہلوؤں کو بھی جو ہے نا سامنے رکھا جائے گا، خواہ وہ غلامی کے اندر ہیں یا غلام کے آزاد کر دیے گئے ہیں، ان کے اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے نا۔ تو یہ سارے اقدامات جو ہے نا ان کی بہبود کو سامنے رکھے ہوئے یہ کام کیے جائیں گے۔ یہ جو فی کا جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جب یہ معاشرے کے اندر جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے للفقراء والمساکین وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے قرآن مجید بات، اور جب آتا ہے غلامی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ فی کا جو ہے لفظ لے آتا ہے، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی بہبود کو بھی سامنے رکھا جائے گا، بہبود کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ یہ اگر اس پہ بہبود کے حوالے سے بھی جو ہے نا گورنمنٹ اگر خرچ کرنا چاہتی ہے تو اس چیز کو ظاہر ہے یہ بھی قرآن اسپرٹ کے مطابق ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے والغارمین۔ غارمین اصل میں یہ تجارت کے جو تجارت کرتے ہیں نا لوگ ان کو خسارہ ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ لفظی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور اس میں کوئی خسارہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بزنس ڈوب جاتا ہے، یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات تو تاوان کے لیے بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یا قرضے کے لیے بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ شخص جو تاوان یعنی فائنز، جو کوئی کہیں کو خمیازہ بھگتنا پڑ جاتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو کاروباری لحاظ سے یا تاوان کے لحاظ سے، تاوان یعنی جس طرح دیت ہوتی ہے، یعنی اس پر یعنی قتل ہو گیا ہے، عمدن قتل نہیں کیا بلکہ ایسے ہی جو ہے نا خطا ہو گئی ہے اور اس کے قتل ہو گیا ہے، اس میں کوئی دب گیا ہے، تو اس کے لیے بھی غارمین کا جو ہے لفظ آتا ہے۔ تو یعنی ان تمام لوگوں کے لیے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں پھر جو ہے نا ان کو بھی ظاہر ہے کہ پروٹیکشن ضروری ہے، اور ان کو بھی جو ہے نا یہ گورنمنٹ فنڈ دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم پہلو ہے، بندہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ بلکہ اسی سورہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پیچھے یہ لفظ آیا تھا، یہ جو لفظ آیا تھا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اس میں جب اس کی تفسیر کر رہے تھے تو اس میں اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ منافقین کے لوگ ہیں، مال و دولت ان کے پاس ہے، اور پیغمبر خود چاہتے ہیں کہ یہ اچھے انسان بن جائیں، مورلی اچھے بن جائیں، اخلاقیات کے لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے اچھے بن جائیں۔ تو جس طرح ان کے پاس مال اور دولت ہے، اور مال اور دولت کی وجہ سے اگر ایک اچھا انسان ہو تو اس کا معاشرے کے اندر بڑا پازیٹیو اثر ہوتا ہے، اور پیغمبر اسی وجہ سے چاہتے تھے کہ کیونکہ ان کے پاس مال اور دولت ہے، اگر یہ حقیقی مسلمان ہو جاتے ہیں تو معاشرے پہ ان کا ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، سوسائٹی میں اندر اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو یہ بھی یہ کہہ لیں کہ یہ کتنی گہری بات ہے۔ اور جب یہاں غارمین کا لفظ آ گیا ہے تو غارم کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، وہ ایک بہت اچھی چیز ہے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کی معیشت کو جو ہے نا سہارا دینے کے لیے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ اگر کوئی کہیں کو پرابلم ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے پاس اسکل سیٹ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ کسی کو کاروبار میں خسارہ ہو جانا، کاروبار میں پیچھے رہ جانا، یا کاروبار میں کوئی پرابلم بن جانا، یہ تو بعض اوقات قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی اپنی غلطی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس جو اسکل سیٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کی قدر نہیں کرتے،
یہ کاروباری لوگوں کو ایک وجہ سے ہی بزنس چل رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں جابز ہیں تو وہ کیوں ہیں؟ گورنمنٹ اگر ان کو انسینٹیوز دیتی ہیں کاروبار کو تو کیوں دیتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے. اور کاروباری اگر کوئی معاشرے کے اندر چل رہا ہوتا ہے، کاروبار بزنس تجارت چل رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا مال و دولت کے لوگوں کی ضروریات زندگی کی جو ہے نا پوری ہو رہی ہیں. یعنی کاروبار ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا نا. تو یہ گورنمنٹ جو ہے نا آگے بڑھ کے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ کہیں دب گیا ہے یا کہیں تجارت کا، اب یہ سارے معاملات موجودہ دور میں یہ انشورنس کمپنیاں کر رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ نے اپنے کاروبار کو، اپنے ایسیٹس کو انشور کروایا ہوتا ہے، اور کسی سٹیج پہ خدا نہ کرے کوئی پرابلم اس طرح ہو جاتا ہے تو انشورنس کمپنی آگے بڑھ کے آپ کو جو ہے نا پیسہ دے دیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ اصل میں کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ غارمین کا لفظ لا کے یہ اسٹیٹ. جیسے ابھی اس میں یہ رہا تھا کہ اگر وہ انوالو ہوگی تو باقی کمپنیز بھی ایکسپیکٹ کرنے لگ جائیں گی اور وہ اوور اسپینڈنگ کریں گی اور اس طرح کی پرابلمس ہو جائیں گی کہ وہ پھر وہ تو دیکھنا پڑتا ہے نا. وہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیز میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ کی وجہ سے باقی کمپنیز یا باقی جو کاروباری لوگ ہیں وہ بولیں گے اچھا جی ہمیں بھی گورنمنٹ ہی بچا لے گی. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ نہیں، یہ تو سوال ہی یہاں سے اٹھا تھا نا کہ پیسے ہمیں بھی چاہیے. منافقین کہہ رہے تھے پیسے ہمیں بھی چاہیے، ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں تو سامنے رکھیں گی نا. کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا اب سب کے لیے یہی کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی طریقے سے بھی کیا جائے گا نا. اب یہ ایک ہیڈنگ تو بنا دی گئی ہے. اب اس ہیڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس سے بلا عقل جو ہے نا اس کو استعمال کرنا شروع کر دینا. ایسا نہیں ہے. چیزوں کو دیکھ کے یہ چیزوں کو اس کی ایگزیکیوشن ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے. مطلب اس میں وہ کر سکتی ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں استعمال کر سکتی ہے لیکن وہ چاہے تو نہ کرے. یہ ساری چیز یہ لوگوں کی جو حکمران ہیں ان کی ڈسکریشن پہ ہے. میں ابھی بتا رہا تھا ڈسکریشن پہ ہے جی. سرکمسٹانسز ہیں. اگر حکومت کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں یہ بھی ہاں وہ تو ہے لیکن اگر پیسے ہیں اور پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اس چیز اس مت پہ استعمال نہیں کر رہے. اس کے اندر یہ ٹینشن ہے کہ یہ آگے مطلب کر سکتے ہیں. اتنے سارے ہزار لوگ ہیں جیسے ان کے روزگار اس کے منسلک ہے تو وہ کر سکتی ہے. مطلب یہ ڈیسیشن وہ کر تو سکتے. میرا خاص سوال یہ کہ کیا وہ نہیں بھی کر سکتے؟ وہ نہیں بھی کر سکتی. نہیں، یہ تو لوگوں پہ چھوڑ دیا گیا، حکمرانوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے. یہ تو ایٹ دا اینڈ حکمرانوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے نا جو چوری کی سزا تھی ہاتھ کاٹنے کی اس کو معطل کر دیا گیا تھا. وہ ہم سورہ نساء میں پیچھے پڑھا ہے کیوں کیا گیا ہے. تو وہ بھی تو انسانی فیصلہ ہے نا. یعنی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی شریعت کی مخالفت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے اپنی سوجھ بوجھ اور عقل کے مطابق اس کو اپنے حالات کے مطابق جو ہے نا فیصلہ کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کو تو ہم کنڈیم نہیں کر سکتے، اس کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے. معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ بھی اس کے میں بھی عقل چاہیے. یہ ساری چیزیں چاہیے. تو بہرحال یہ چیز ظاہر ہے کہ اپلیکیشن کا پہلو ہے. آگے جو ہے نا وہ کہا گیا ہے وفی سبیل اللہ. وفی سبیل اللہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کو قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تو بڑا نمایاں پہلو جو ہے وہ ہے جیسے جہاد ہے. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ آرمی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا اسٹینڈنگ فورس ہوتی ہے. اس میں اس کی ضروریات کا جو ہے نا خیال رکھا جائے گا. اسلحہ ہے، اس کی تنخواہیں ہیں، اور اس کی جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن، ہر چیز جو ہے نا جو بھی آرمی کے حوالے سے ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی یعنی پبلک یعنی فنڈنگ سے کی جائے گی. سبیل اللہ کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جس کو خالصتاً ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی پبلیکیشن ہے، لوگوں کے اندر تعلیم ہے، لوگوں کے اندر انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں، جیسے تعلیمی ادارے بنائے جاتے ہیں وہ بنائے جائیں. یہ بلکہ جو فی سبیل اللہ کی اگر آپ تفسیریں دیکھیں گے تو یہ ایک بڑی براڈر قسم کی کیٹیگری ہے. یعنی اس کے اندر ہر وہ چیز جس میں اللہ کے دین کے لیے اور انسانوں کی کمیونٹی کی جو ہے نا ویلفیئر کے لیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بیسیکلی فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے. اگر کسی کوئی حج نہیں کر سکتا وہ بھی انہوں نے ڈالا. یہ ایسے ہی وہ میں پڑھا میں نے وہ اصل میں اب آپ کے پاس سپوز اتنی وافر مقدار ہو گئی ہے مال کی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. کہ وہ یہاں تک کہ حج کے جو ہے نا وہ بھی کرایا جا سکتا ہے
یہ سارے امکانات ہیں. اصل پھر وہی ایٹ دا اینڈ آ جاتی ہے کہ یہ اپلیکیشنز کے ایشوز ہیں، لیکن یہ ایک بڑی براڈر کیٹیگری ہے، یہ بڑی وفی سبیل اللہ. یعنی اس میں آپ تعلیمی ادارے کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی مورلی طور پہ ان کی جو ہے نا معاشرے میں ان کو تیار کرنے کے لیے کل کو اچھی ذمہ داریاں جو ادا کر سکیں، ان کو کوئی اسکیل مہیا کر دی جائے، تو یہ فی سبیل اللہ اصل میں اس میں آ جاتا ہے کہ جس میں آپ خالصتاً تو ایک مذہب کے لیے یعنی تبلیغ کے لیے اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی تعلیم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسرا انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے. یہ بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، تو فی سبیل اللہ جب آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور خالصاً اللہ کے دین کے لیے بھی ہو سکتی ہے. دونوں پہلوؤں کو جو ہے نا یہ سامنے رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر ایون پولیس بھی ہو سکتی ہے. فی سبیل اللہ کے کاموں میں یہ کیوں ہے؟ یعنی اصل میں جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد کا یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم سے بچایا جائے، اور معاشرے کے اندر جو ظلم ہوتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اس اندر پولیس بھی آ جاتی ہے. وہ پاکستانی پولیس کی بات نہیں کر رہا میں، عام بات کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد یہ ساری یعنی کیٹیگریز آپ کے پاس سامنے آ گئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بہت بڑا تبصرہ کیا ہے کہ آپ اسے منہ نہیں موڑ سکتے، یہ شریعت ہے، فریضۃ من اللہ. یعنی اب یہ اس پہ سٹیمپ لگ گئی ہے. اب یہ 8 کیٹیگریز اگر آپ دیکھتے ہیں تو موجودہ دور میں بھی آپ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، یہ 8 کیٹیگریز ہیڈنگ جو ہے اس کو کور کر لیتی ہیں. اس کو آپ دوسرے لفظوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ شریعت اصل میں ساری کی ساری علت بیسڈ ہے. علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ شراب کیوں منع کی گئی ہے، سورہ نساء میں پیچھے پڑھ رہے ہیں سکارا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف شراب کو حرام نہیں قرار دیتے، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے اس کو ہم حرام قرار دیتے ہیں. کیوں؟ وہ علت پائی گئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 8 کیٹیگریز جو ہے نا یہ ہمارے پاس علت ہے، یعنی استنباط قیاس جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کی بنیاد پہ کوئی چیز میپ کرنی ہے ہم نے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ میپ ہو جائیں گی کسی نہ کسی پہلو سے. اچھا سوری، اس میں ایک لفظ رہ گیا ہے شاید وہ نہیں کیا ہم نے، وابن السبیل، جو آخری ہے وہ نہیں کیا. وابن السبیل جو ہے یہ مسافر ہیں، مسافر کی فلاح و بہبود کے لیے اس زمانے میں یہ کہ گھوڑے رکھے جائیں، یا جو ہے نا جو سرائے ہوتے تھے وہ جو ہے نا انتظام کیا جا سکے، یا ان کی خوراک کا استعمال یعنی کیا جا سکے، راستے میں جو ہے نا ان کو جو بھی مطلب سبیلیں پانی کی جو ہوتی تھیں یہ سب کچھ جو ہے نا ہوتا تھا. آج کے زمانے میں سڑکیں ہیں، پورا انفراسٹرکچر ہے، بریجز ہیں، مطلب یہ خواہ ایروپلینز ہیں، خواہ وہ ٹرینز ہیں، خواہ وہ بسز ہیں، یہ سارا جو ہے نا اصل میں اگر یہ سارا کام فری بھی کرنا چاہے تو وہ بھی جو ہے نا گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ سوابدی میں آ سکتا ہے یہ ساری چیزیں. تو اگر اس کو منیمم رکھتی ہے اپنے فنڈز کتنے ہیں تو یہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ وابن سبیل بھی اصل میں یہ جو بیسیکلی آپ کی یوں کہہ لیں کہ موومنٹ ہے انسانوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ اس زمانے میں محدود تھی لیکن اب تو بہت عام ہو چکی ہے. اب آپ کے پاس گاڑیاں سب کچھ ہیں، تو اصل میں یہ بھی جو ہے خرچہ جو ہے یہ بھی گورنمنٹ اپنی جو ہے نا جو پبلک فنڈنگ ہے اس میں سے جو ہے نا یہ کرے گی. یہ اب 8 کے 8 جو ہیڈنگز جو ہے نا آپ کے سامنے آتی ہیں. اچھا کیا چیز؟ پہلے اللہ کا یہ اور چیز کا نام لیا، پھر اور لیا، پھر اور لیا. اچھا اس میں مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ انفرادی طور پہ زکوٰۃ کر رہا ہے جی 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 جی. تو پھر اس صورت میں وہ کیا پریفرینشیل سیکوینسنگ کو فالو کرے گا یا پھر کیا؟ اچھا اس میں بھی سوال ہے، پہلے بھی بلکہ ذکر کیا ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو ابن حزم جو ہے نا یا اس طرح دوسرے جو ہے نا یہ کہتے یہ ہیں کہ ان سب کے لیے اگر گورنمنٹ نہیں لے رہی اور آپ خود کر رہے ہیں تو ان 8 ہیڈنگز کے لیے الگ الگ پیسے رکھیں. سپوز آپ کے پاس 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے تو 8 پہ تقسیم کر لیں، پھر وہ 8 اس طرح جو ہے نا کر لیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میری اپنی بھی ظاہر ہے اور میرے استاد محترم کی یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا کہ آپ نے اگر کرنے بیٹھے ہیں تو آپ لازمی ہے کہ کسی کیٹیگری میں آپ ڈال سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو جو آپ کے سرکمسٹانسز میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور کریں. لیکن اگر گورنمنٹ آپ سے کرتی ہے ڈیمانڈ تو پھر تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو دی جائے گی.
لیکن یہ ان کے سوال سے میرے ذہن میں بات ہے کہ یہ کوئی آرڈر بھی ہے کہ گورنمنٹ یہ آرڈر میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا، آرڈر بھی ہے. اچھا نہیں ایک چیز اور، وہ بھی اس آرڈر کو پریفر کرے گی جو سب سے پہلے کرے گی مسکینوں کو دے، پھر جو اس طرح سے. یہ جو آرڈر ہے اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن بعض کا پرائرٹیز دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں آرڈر اگر آپ دیکھیں تو بیسک چیز جو ہے وہ اصل میں فقراء اور مساکین ہی ہے. اگر آرڈر میں بھی دیکھنا ہے تو وہ بھی آرڈر اپنی جگہ ہوتا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب ایک سیکوینس بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا وجہ ہے، یا تو وہ ہوگی اسینڈنگ آرڈر میں یا ڈسینڈنگ آرڈر میں، یہی وجہ ہوگی نا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، بعض وقت سب سے آخر میں ہوتی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے ایسی چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں پہ ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ سب سے پہلے ہے. جو فقیر ہیں اور مساکین ہیں یہ سب سے پہلے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ جو یہ لفظ لی آ گیا اور فی آ گیا ہے، یہ اس پہ بھی بڑی بحثیں ہوئی ہیں ہماری جو ہے نا فقہ کی کتابوں میں. خاص طور پہ جو ہمارے حنفی نقطہ نظر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لی آ گیا ہے یہ اب ہم لازمی طور پہ لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے، لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے. یہ جو لفظ آ گیا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے، یہ اصل میں ملکیت، ذاتی ملکیت ہے میں دیں گے، یا اس کو یعنی اس پہلو سے، یعنی اس کو بات تملیک ذاتی بھی اس کو لفظ بولا جاتا ہے، ذاتی ملکیت کا بھی لفظ بولا جاتا ہے. یہ پہلو جو ہے یہ ہماری تاریخ میں خاص طور پہ حنفی نقطہ نظر جو ہے اس میں بڑا سٹرونگ رہا ہے کہ پہلے آپ کو بندہ ڈھونڈیں گے، اور اگر آپ نے جو ہے نا کسی اور کو کوئی دینا ہے، جیسے فرض کیا کہ مسجد کو کوئی چیز دینی ہے، تو آپ براہ راست مسجد کو نہیں دے سکتے، براہ راست مسجد کو نہیں دے سکتے. آپ کو پہلے کوئی بندہ ڈھونڈنا پڑے گا، ایکس وائی زیڈ، کوئی غریب بندہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس سے پہلے بات کرنی پڑے گی کہ جو میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں اپنی مسجد کو دینے ہیں. یعنی ایک طرح کا یہ ہیلا 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 یہ بات غلط ہے، ہیلا تلاش کیا جاتا تھا. یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. آج کے دور کے جو حنفی ہیں، مطلب ہمارے سب کانٹیننٹ کے موجودہ دور کے، اس میں سے کئی حنفی لوگ ہیں یہ رائے بدل لی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب بھی ہے، یعنی ہسٹری میں یہ ایک بہت بڑی سٹرونگ جو ہے نا رہی ہے. امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ 50s کی بات ہے، ایک کتابچہ لکھا تھا تملیک ذاتی کے حوالے سے جو ہے نا، چھوٹا سا کتابچہ ہے، مل جاتا ہے آج بھی، اگر گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. اس میں اس چیز کو بڑا نمایاں کیا گیا تھا. اور یہ سب فقہ کی رائے نہیں ہے، یہ عمومی طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ حنفی نقطہ نظر جو ہے نا یہ بڑا رہا ہے کہ پہلے لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے. وہ کہاں سے اس چیز کو لیتے ہیں، وہ لی جو لفظ آ گیا اس سے لیتے ہیں، لی سے لفظ لیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے، درست نہیں ہے. لی کا جو لفظ ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ تملیک ذاتی کے لیے اس لفظ استعمال ہو. یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے تملیک ذاتی کے لیے، لیکن یہ دوسرے کاموں کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. کن کے لیے؟ یعنی یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. یعنی کسی مقصد کے لیے، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، کرنے کے لیے. تو یہ کسی کی فلاح و بہبود کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور کسی کی جو ہے نا یہ لفظ یوں کہہ لیں کہ استحقاق ثابت کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. استحقاق مطلب یعنی اس کی انٹائٹلمنٹ جو ہے نا اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اگر آپ کنٹیکسٹ کو سامنے رکھیں تو کنٹیکسٹ اصل میں ہے کیا چیز ہے، کنٹیکٹ ہی فیصلہ کن ہوتا ہے. یہ نظم جو ہے، یعنی ایک آیت کس جگہ پہ آئی ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے. یعنی کوئی لفظ آیا ہے نا تو کس مقصد کے لیے ہے. انٹائٹلمنٹ جو پیچھے بات کہی گئی تھی اس میں کیا بات کہی گئی تھی، جو شروع میں بات کہی ہے نا میں نے، وہ اس لیے میں نے سٹارٹ میں کر دی تھی تاکہ بعد میں جب آؤں گا تو آپ کو واضح ہو جائے. انما الصدقات کا جو لفظ آیا ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ انٹائٹلمنٹ کو یہاں پہ شو کرنا ہے. تم اس کے حقدار نہیں ہو. کون حقدار نہیں ہے؟ یعنی منافقین جو ہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو بلکہ یہ حقدار ہیں. تو اصل میں یہ کیا تھی، انٹائٹلمنٹ تھی. اس کے حقدار کون ہے؟ تو یہ لی کا جو ہے نا یہ تملیغ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ ایک تنہا کوئی آیت علیحدہ سے اتری ہے اب ہم اسی کو اسی اینگل سے دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کنٹیکس رکھتی ہے. پیچھے ایک بات ہو رہی ہے، اسی تسلسل میں بات کہی جا رہی ہے. تو لی جو ہے یہ بہبود کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں ہے کہ فقیروں اور مسکینوں کو جب آپ یہ معاملہ کر رہے ہوں گے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہبود کے لیے لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے تو آپ معاشرے کے اندر غربت کا ہی خاتمہ کرنا ہے نا. تو کوئی ایسے جو ہے نا کام کر دیں جس کی وجہ سے غربت کا خاتمہ آٹومیٹیکلی ہو جائے. جیسے آسٹریلیا میں زکوٰۃ لینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا،
یا فطرانہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہاں پہ سسٹم ایسا بنا دیا گیا کہ غربت ہے ہی نہیں ہے. یعنی لوگوں کی جو ہے نا انسٹیٹیوشنز بنا دیے گئے ہیں کہ جس کے تحت لوگ جو ہے نا اسکل حاصل کرتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے نا کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور جس کی بنیاد پہ ایک ویل ٹو ڈو یا ایک اچھی لائف جو ہے نا گزارتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو فقیر اور مسکین ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیشہ فقیر اور مسکین ہونے ہی چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے نا، ظاہر ہے کہ اگر ایک چیز ایک ہیڈنگ ہے ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر تو ہم اس کو پھر اگنور کر دیں گے، ہم اگلی ہیڈنگ کی بات کریں گے. تو کیا ہم نے لازمی ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے پاس ہمیشہ ہی جو ہے نا غلام ہونے چاہیے، ہمیشہ ہی فقیر ہونے چاہیے، ہمیشہ ہی مسکین ہونے چاہیے؟ ایسی بات نہیں ہے. اس کا اگر یہ مطلب سمجھا گیا تو اس کو رانگ سمجھا گیا ہے. بلکہ یہ جو آگے پھر پہلے لی لایا گیا ہے، آگے فی لایا گیا ہے. پہلے لی لایا گیا ہے، آگے فی لایا گیا ہے. قرآن خود چاہتا ہے کہ اگر میں فی لا رہا ہوں تو لی کا مطلب ہی وہی ہے. ادروائز جو ہے نا وہ یہ غارمین کو پیسے دینے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ پرابلم ہے نا. یہ تو ساری چیزیں آپ ایسے انسٹیٹیوشن بنا دیں. آپ غلامی کے حوالے سے ایسی انسٹیٹیوشن، غلاموں کے ہاتھ میں پیسے تو نہیں پکڑائے جا سکتے نا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ بھی تو مالک کو دینے ہیں نا اپنے. اور جب فی کا لفظ ان کی بہبود کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ لی کا بہبود کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج کے زمانے میں تو یہ چیریٹی آرگنائزیشن دیتے ہیں، وہ آگے پھر جی جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. پھر ورنہ تو آپ جیسے بچے ہیں یا اس طرح کے ہیں جی جی جو میں جاتے ہیں جی جی تو وہ اس طرح سے مانگ نہیں رہے ہوتے. صحیح، ہم ان کو آرگنائزیشن سے جو ان کو سپورٹ کرتے ایسے ہی ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے میں نے کافی تفصیل کر دی ہے اس سے ایک آیا کی. اور یہ ڈائگریشن تھا. ڈائگریشن کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ایک بات سے بات چل رہی ہے، درمیان میں جو ہے نا قرآن مجید نے کوئی اور ہدایت دے دی ہے. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سورۃ توبہ میں ساری کی ساری اب شریعت بیان ہوئی ہے، نہیں، بلکہ پیچھے کنٹیکسٹ تھا، اس کنٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے، درمیان میں ایک شریعت کا پہلو سامنے آیا، اس کو بیان کر دیا. اب اس کے بعد جو اگلی آیا ہے وہ پھر جو ہے نا پچھلا ٹاپک ہے اس کو اپنے ہاتھ لے لے گی. جی 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 آپ نے کہا تھا کہ ادھر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ دلجوئی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جی وہی اگر کوئی اسلام پہ کوئی خیر نیا آیا ہے اس کی مطلب اس کے دلجوئی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. جی آپ نے میرے خیال سے کچھ اور بتایا. سیاسی ہاں وہ اسی کے اندر ہے. یہ دلجوئی بھی بیسیکلی وہ قبائلی سسٹم کے اندر بڑا مشکل تھا کہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تالیف کا مطلب بنیادی طور پہ دلجوئی ہوتا ہے، ری ایشور کسی کو کرنا تاکہ وہ مطمئن رہے اسلام کے ساتھ یا اسلامی حکومت کے ساتھ یا اسلامی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مطمئن رہے. تو یہ اس کو ہم اس وائڈر پرسپیکٹو میں وہ ایگزامپل دی ہے نا انہوں نے، اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تبلیغ کے ساتھ جو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کے لیے فیس بلڈا بھی ہے. کیا ایگزامپل جی آج کے زمانے میں کیا ایگزامپل یعنی لوگوں کی لائلٹیز ہیں نا جس کو تاکہ وہ اس کو نہ بدلیں یا اس کو جو ہے نا اسلام کے حوالے سے بعض اوقات یہ پاسبل ہوتا ہے. یہ ایون بہت سارے جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر، ضروری نہیں بعض اوقات آپ قانون کے ذریعے جو ہے نا ان کو قابو کر لیتے ہیں، بعض اوقات ان کو جو ہے نا پیسے دے کے قابو کرنا پڑتا ہے. ایک کوشچن ہے کہ اس طرح کا جو اسٹرکچر ہے جو بتایا گیا کیا یہ صرف قرآن مجید ہی واحد کتاب ہے اس میں بتایا گیا یا پچھلی کتابوں میں بھی جو چیز قرآن مجید میں آ گئی ہے نا اس کے بعد ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ پیچھے بھی ایسے ہی ہوگا، اللہ یہ کہ جو ہے نا کوئی چیز کوئی ہو جائے. یہ ایک جو مذہب کی یا ایک دین کی یا قرآن کی جو اسپرٹ ہے، یہ پھر ہم اسپرٹ کو دیکھتے ہیں، اسپرٹ کو دیکھتے ہیں نا. تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو آگے چل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی حکومتیں رہی ہیں، ان کی جس طریقے سے شاندار طریقے سے خراج تحسین پیش کیا قرآن نے جو ہے نا بڑا نمایاں طور پہ کیا، اس میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں. جی جی ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ کا سسٹم ہو، وہ بھی ایسے ہی ایسے ہی. تو وہ کچھ ہے ہمارے پاس اس طرح کی مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو قرآن کی اسپرٹ ہے اس کے مطابق ہم بعض اوقات اپلیکیشن میں فرق آ سکتا ہے، وہ تو قرآن نے خود کہا ہے کہ شریعت میں فرق آ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بیسیکلی جو اسپرٹ ہے وہ تو ہمیشہ مذہب میں ایک ہی رہی ہے.
یعنی یہ جو بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کولیکٹیو سسٹم آ جاتا ہے اور شریعت کا پہلو سامنے آ گیا ہے اور اس کی جو اسپرٹ ہے وہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اسپرٹ جو ہے وہ معاشرے کے اندر یعنی ایک ویلفیئر اسٹیٹ والا جو تصور ہے وہ سامنے آتا ہے. کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اصل میں سنت ہے. جی جی تو اگر سنت سے یہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے تمام جو وہ ایسے ہی جو ایسے ہی فالو کر رہے ہوں گے ایسے ہی یہ حضرت ابراہیم کی روایت. ایسے ہی. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس جو شریعت تھی، جیسے روزے کا ہمیں پتا ہے یا دوسری چیزوں کا، نماز کا بھی ہمیں کچھ نہیں نہیں یہ تو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اس کو مشرکین مکہ جانتے ہیں، ایون یہودی بھی جانتے ہیں اس کو کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے. یہ تو قرآن نے ذکر کیا ہے پیچھے جو ہے نا. لیکن یہودی بات کی طرح ابھی مجھے معلوم نہیں ہے ابھی کہ جو ہے نا. نہیں مجھے. جی اور آپ کو تو فالو جی جی ویسے آئی ہے یہ چیز یا وہ صرف تورات میں آئی ہے، زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن کا بھی آیا ہے، ڈسٹریبیوشن کا آیا ہے. لیکن یہ کہ کیا گورنمنٹ کی طرف سے، مجھے اس کا نہیں پتا، مجھے نہیں اس کا پتا. جو بات میں جو میرے نالج میں نہیں ہے، میرے نالج میں نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تو بیسیکلی گورنمنٹ کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اب جو ہے نا یہ ٹاپک یہ ختم ہوا آیت نمبر 60 تک. اس کے بعد پھر جو ہے نا جو پرانا ٹاپک تھا اس کی طرف جو ہے نا قرآن لوٹ گیا ہے. پھر جو ہے نا شروع کرتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو نبی کو جو ہے نا اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں. یہ لفظ آ گیا ہے. اچھا یہ جو منہم کا لفظ آ رہا ہے یہ منافقین کے لیے آ رہا ہے. اگر آپ کوئی بھی پیچھے ٹاپک دیکھ لیں تو یہ آیت نمبر 58 میں دیکھیں وہاں بھی منہم کا لفظ آیا ہے. اچھا اب یہاں پہ پھر جو ہے نا اب آگے منہم آ گیا ہے. اب یہاں پہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ تمام منافقین کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے. یہ مختلف جو ان کے اندر ایک بڑا گروپ ہے، بڑے گروپ کے اندر مختلف ٹولیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو نا گروپس ہیں. ان گروپس کا جو ہے نا جو مینٹیلٹی ہے، جو ان کا رویہ ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے، اس کو سامنے لایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ جو سامنے لایا ہے وہ منہم کہہ کے لایا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں. اب نبی کو جو اذیت دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں وہ آگے چل کے ہمیں مزید واضح ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ظاہر ہے کہ پہلے بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. نبی کو اذیت دیتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ اذن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر جو ہے نا نرے ہی کان ہیں، نرے ہی کان ہیں. اچھا یہ اذن کا جب لفظ آتا ہے تو یہ عربی زبان کا یہ محاورہ ہے. جب کسی شخص کو کہیں گے کہ یہ نرا کان ہے، ٹھیک ہے نا. جب انگلش میں کہتے ہیں نا کہ آئی ایم آل ایئرس، تو یہ اس کا ڈفرینٹ کانوٹیشن ہے کہ میں اٹینٹیولی بات کو سن رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی انگلش میں جب کہتے ہیں تو یہ مختلف ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے یا وہ نرے کان ہے اردو میں، اور جو عربی کا اذن ورڈ ہے یہ تقریباً ایک جیسے لفظ ہیں. انگلش میں فرق آ جاتا ہے، یہ محاورے ہیں، ہر زبان کے اندر محاورے ہیں. تو یہ اردو میں جب ہم یہ کہتے ہیں یا عربی میں کہتے ہیں تو ان کا تقریباً ایک جیسا معنی ہوتا ہے کہ یہ کان ہے، نرا کان ہے یا کان کا کچا ہے. یہ اس طرح کے اردو کے محاورے ہیں. یہ ترجمہ ایسا کر سکتے ہیں آپ اذن کا. اچھا یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی ایرا گہرا کوئی آتا ہے اور کسی بھی شخص کے والے سے بات ہو رہی ہے. میں ابھی جنرل بات کر رہا ہوں، پیغمبر کی بات نہیں کر رہا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام بات کر رہا ہوں. یہ اصل میں بعض اوقات جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یہ دو معنوں میں بولا جاتا ہے. دو معنوں میں بولا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے بڑا تھوڑا سا مشکل سا ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کیا ہے. یہ ہے اگر آپ دیکھیں 221 تو نیچے اگر آپ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ یہ حجو ملی کا لفظ استعمال ہوا ہے. حجب تو آپ جانتے ہیں یہ ایک ہوتا ہے پریز کا جو بالکل الٹ لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے حجب. کسی کی حجب کی گئی ہے، کسی کا جو ہے نا وہ اس کے نقائص بیان کیے گئے ہیں، اس کو جو ہے نا ڈسرسپیکٹفلی جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیجیے گا، حجب ہوتی ہے. ملی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک لپٹی ہوئی ہوتی ہے. یہ حجب وہ حجب ہوتی ہے جو لپٹی ہوئی ہوتی ہے. لپٹی ہوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ سارکیزم جو ہے نا اس کے اندر بالکل اپوزٹ میننگ ہوتا ہے. اپوزٹ میننگ ہوتا ہے. یعنی یہ کہ شخص کے بارے میں کہنا کہ اس کے بارے میں کہ وہ لوگوں کی بات جو ہے نا وہ بہت سنتا ہے، لوگوں کی بات بہت سنتا ہے. اس کے دو میننگ ہو سکتے ہیں. ایک تو مطلب واقعی سنتا ہے اور وہ یہ اچھی خوبی ہے. ایک یہ بھی ہے کہ وہ
سوچتا سمجھتا نہیں ہے، بس سن کے اس کے بعد عمل پیرا کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ پہلو ہے. یہ اصل میں حجب ملیک ہے، جو اذن لفظ ہے نا، یہ بالکل وہی معنی رکھتا ہے پیغمبر کی ذات میں. یہ کہہ رہے ہیں یہ منافقین اور یہودی جو ہے نا، یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ سے لے کے کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا لفظ بولتے ہیں جس کے 2 میننگ ہوں. وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن کیا اور دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ جو ہے نا وہ اس کا نیگیٹو جو ہے نا اس کا امپیکٹ پڑے. تو جب انہوں نے کہا کہ یہ اذن ہے پیغمبر کی بات کے بارے میں، بظاہر لوگوں کو یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو ہے نا بات سنتے ہیں. یعنی میسج تو یہ ہے کہ بات سنتے ہیں. بات سننا ایک اچھی یعنی پہلو ہے کسی بھی شخصیت کا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض سنتے نہیں ہیں، بڑے بولے بالے سے ہیں، بڑے سادہ سے ہیں. بس جو بھی آتا ہے اس کی بات سنتے ہیں، اس کے بعد یقین کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم جتنا مرضی سر پیٹ لیں، جتنا مرضی جو ہے نا کوشش کریں، یہ پیغمبر مانتے نہیں ہیں. تو نعوذ باللہ، یعنی یہ پہلو ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح کی جو پیچھے بات کہی گئی تھی نا. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پیچھے کیا بات کہی گئی تھی، وہ بھی اصل میں اگر آپ دیکھیں، سوری یہ چلا گیا، میں آگے چلا گیا ہوں. یہ جو بات کہی گئی تھی وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو پیغمبر پہ عیب لگاتے ہیں صدقات کے حوالے سے. تو یہ بھی بنیادی طور پہ پیغمبر کی ذات کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے. ہدف تنقید بنایا گیا ہے. اور جب ہم یہاں پہ آ کے پہنچے ہیں، اس جگہ پہ پہنچے ہیں، تو یہ بھی اصل میں پیغمبر کی ذات کو ہی ہدف جو ہے نا وہ تنقید اور ہدف جو ہے نا وہ ایک ڈسریسپیکٹفلی جو ہے نا اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ اصل میں اس پہلو سے بات کہی گئی ہے. اب ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے، جب کہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کے بات میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو ہمارے ہاں تو مارنے مرانے پہ بات چلی جاتی ہے، یعنی ہماری پاکستانی سوسائٹی میں. لیکن قرآن اس کو کیسے ٹیکل کرتا ہے؟ قرآن اس کو کہتا ہے کہ کل اذن خیر لکم، اگر وہ ہیں تو یہ تمہارے لیے تو بہتر ہے. یہ بڑی یعنی ایک لٹریری سٹائل کا جو ہے نا ایک جس کے اندر بڑی وسیع میننگ پائے جاتے ہیں، اس سینس میں قرآن مجید نے اس کو جو ہے نا بیان کیا ہے کہ اگر وہ ہیں تو وہ تمہارے لیے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ ہیں اور تمہارے لیے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں باتیں، پیغمبر باتیں سنتے ہیں، وہ تمہاری خیر خیریت ہی کے لیے سنتے ہیں، تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری بہبود کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو باتیں آتی ہیں وہ اچھی باتیں آئیں. یعنی ان کے کان تو اس چیز کو ترستے ہیں کہ تم جو باتیں کرو یا تمہاری طرف سے جو خبریں آئیں وہ اچھی خبریں آئیں، اور اچھی خبریں آئیں اور اس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی پیغمبر بلیسنگ ہے نا تمہارے درمیان، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ تو اس لیے نہیں سنتے کہ جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا ان کے کانوں میں کوئی بری خبریں آئیں، ان کے کانوں میں کوئی بری خبریں پڑیں. اور یہ کہ بری خبریں پڑتی بھی ہیں تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے پیغمبر کا، وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے، خیر خواہی کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ریئیکشن میں آ کے کوئی جو ہے نا کوئی تمہارے خلاف کوئی ایکشن لے لیا گیا، بلکہ جب کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے تو صبر اور تحمل سے جو ہے نا کام لیتے ہیں، صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں. تحمل یعنی اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد معاملے کو جس طرح کا وہ معاملہ آتا ہے اس کے مطابق اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. یہ بات ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل اذن خیر لکم، کہ ان کو بتا دیجئے کہ اگر وہ سنتے ہیں تو وہ تمہاری ہی خیریت کے لیے سنتے ہیں. اس میں کوئی منفی پہلو نہیں ہے. منفی پہلو میں بڑی اس کو جامع اس کو انداز میں جو ہے نا اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تمہاری طرف سے جو ہے نا شر یا تمہاری طرف سے جو ہے نا کوئی بری خبر آتی ہے تو جو ہے نا وہ اس کے کان نہیں چاہتے کہ اس کو سنیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، لیکن اس کے اندر جو ہے نا یہ لپٹی ہوئی بات ہے، یہ بڑا زہر ہے. اس کے اندر بڑا زہر ہے. اس میں براہ راست پیغمبر کی ذات کو ہدف بنا لیا گیا ہے. نہ صرف پیغمبر کو بنایا گیا ہے بلکہ صحابہ اکرام کو بھی بنا لیا گیا ہے. اور جو بات ہے وہ آگے چل پہ واضح ہو جائے گی. وہ بات کیا ہے کہ یہ اپنی محفلوں میں یہ پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں، اللہ کے خلاف بولتے ہیں، اللہ کی کتاب کے خلاف بولتے ہیں، اور جو زہر اگلنا ہوتا ہے وہ زہر اگل لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب ان کو پکڑا جاتا ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے، اور اس کے بعد یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، اگر کہیں بھی ہے تو ہماری انٹینشن یہ نہیں تھی. آگے چل کے واضح ہو جائے گا نہیں تھی. اور ہم جو ہے نا اب ہماری بات پہ کیوں نہیں یقین کیا جاتا، ہماری بات کیوں نہیں مانی جاتی، ہماری بات پہ کیوں گرفت کی جاتی ہے. یعنی یہ پہلو ہے جو اس وقت ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ اب آخری سٹیج پہ آ کے تو ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے نا. تو یہ اب بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں. یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. اب وہ قسمیں بھی کھائیں گے، آگے چل کے واضح ہو جاتا ہے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم اس پیغمبر پہ اس کو ہدف تنقید بنا رہے ہو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تمہارے لیے بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی ٹھیک کر رہے ہیں
اور اللہ کے پیغام پہنچانے میں بھی ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا ہے یؤمن باللہ، وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. یعنی وہ پیغمبر جو ہے اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں جو وحی کے ذریعے سے خبر ملتی ہے وہ اس کو ایز اٹ از لیتا ہے، اور لینا بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن تم ہو کہ تم یہ کام نہیں کر رہے. کون؟ منافقین یہ کام نہیں کر رہے نا، کہ وہی کی صورت میں آتا ہے وہ اللہ پہ ایمان تو نہیں رکھتے پھر اس کے بعد، لیکن یہ جو تمہارے بارے میں اگر خبر ملتی ہے اس پیغمبر کو وہی کے ذریعے سے ملتی ہے، اس پہ ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانا بھی چاہیے. اب تم جتنی مرضی قسمیں کھا لو، جتنی مرضی تم جو ہے دعوے کر لو، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد کہا ہے کہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے بعد یہ مومنین کی بات کو بھی جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. یعنی یہ کہ یہاں پہ جو مومن کا لفظ آ گیا ہے یہ اصل اپنے اندر پورا مفہوم رکھتا ہے. جو واقعی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی بات کو جو ہے نا وہ مانتا ہے، پیغمبر مانتا ہے، ان کی بات کو سن پہ جو ہے نا یقین کرتا ہے. یہاں پہ جو لفظ ہے یؤمن باللہ، یہ یؤمن کے بعد بی کا لفظ آ گیا ہے، لیکن جب مومنین کا لفظ آیا تو اس کے لیے لی آیا ہے، یؤمن للمؤمنین کا لفظ آیا ہے. جب بی کا لفظ آتا ہے یعنی پریپوزیشن آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانا یا یقین کرنا، یعنی اس کو پورا پورا سچی بات مان لینا، اس کو ہم کہتے ہیں ایمان لانا. تو یؤمنو باللہ، وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے ان منافقین کے بارے میں اس پہ 100% یقین کرتا ہے. اور یؤمن للمؤمنین، اور اس کے بعد مومنین جو کہتے ہیں تمہارے بارے میں آ کے جو خبریں سناتے ہیں اس کو بھی ٹرسٹ کرتا ہے. تو جب لی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا یا ٹرسٹ کرنا، اور جب بی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کر لینا. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں پہ قرآن مجید نے اس دونوں فرق کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے. ورحمۃ للذین، اور یہ کہ وہ رحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تمہارے درمیان واقعی اہل ایمان ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہے، ان کے لیے وہ رحمت ہے. اب یہ جو رحمت، پیغمبر کا رحمت کا پہلو ہے، یہ بڑا ہی اہم پہلو ہے. یہ اس سورہ کے اندر اس کا ایک باقاعدہ ایک تھیم ہے، جس کو جو ہے نا یہ اگر آپ یہ سورہ ہے سورہ توبہ، اس کی آخری آیت جو ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ میں آپ کو وہاں پہ لا جاتا ہوں. جو آخری آیت سورہ کی اگر آپ دیکھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں یہ عزیز علیہ، یہ نیچے اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس خود تمہیں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاق ہے. تمہارا نقصان میں پڑنا، کسی تکلیف میں پڑنا، کسی مصیبت میں پڑنا، یہ اس کے لیے انتہائی شاق گزرتا ہے. جس طرح ایک والدین ہوتے ہیں، والدین کے لیے اس کی اولاد کو غلط کام کرتی ہے، کسی مصیبت میں پڑ جاتی ہے تو انتہائی شاق گزرتی ہے. ایسے ہی جو ہے نا پیغمبر کی ذات ہے اس کے لیے، جو اس کے امت کے افراد ہیں ایسے ہی ہیں، بہت شاق گزرتا ہے. وہ تمہاری بلائی کا حریص ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، تمہاری بلائی کا حریص ہے. رؤوف الرحیم، اور وہ رؤوف بھی ہے، رحیم ہے. رؤوف اور رحیم اللہ کی صفات ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رافت، دوسروں کے لیے جو ہے نا دل کا نرم ہونا. رحیم یعنی دوسروں کے لیے ایک رحمت کا جو ہے نا جذبہ ہونا. تو یہ پیغمبر کی شان میں جو ہے نا یہ لفظ بولے گئے ہیں، اور یہ آخری جو سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا آیا ہے. اور یہاں پہ بھی درمیان میں بھی پیغمبر کے لیے یہی لفظ استعمال کیا وہ رحمۃ للذین آمنوا منکم، اور اسے ایسا ہونا بھی چاہیے، ایسا ہونا بھی چاہیے. تمہاری جو آ کے تم قسمیں کھا رہے ہو تو کیا تمہاری وجہ سے میں ان کو جو ہے نا خراب کر دوں؟ یعنی اہل ایمان کے لیے مومن ہے، بلکہ یہاں پہ انوائٹ کیا گیا، ان کو دعوت دی گئی ہے کہ تم بھی آؤ، تم بھی ایمان لاؤ، اور جو پیغمبر کا رویہ اہل ایمان کے ساتھ ہے وہ ایگزیکٹلی تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا. یعنی اسی رحمت کے دائرے میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے. اللہ بھی تمہیں جو ہے نا اپنے رحمت کے ساتھ قبول کرے گا، اور اللہ کے رسول بھی تمہیں جو ہے نا اسی رحمت کے ساتھ قبول کریں گے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو اللہ کے رسول کو جو ہے نا ایذا پہنچائیں گے، لہم عذاب العلیم، انہی کے لیے عذاب علیم ہے. اب یہ معاملہ جو ہے نا قیامت کے لیے اٹھا دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ یہاں یہ نہیں کہا کہ دنیا کے اندر عذاب دیا جائے گا، جب عمومی بات کی جاتی ہے تو قیامت ہی کی بات کی جاتی ہے. تو یہ اصل میں پیغمبر کی ذات کے حوالے سے جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کو کچھ جو ہے نا کوئی زچ پہنچائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے وہ آگے چل کے جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے نا یہ زچ پہنچائی جا رہی ہے، اور کس طریقے سے یہ چیزوں کو جو ہے نا دیکھا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. بات جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ لمبی ہو جائے گی، تو اگلا جو ہے نا حصہ جو ہے اس پیراگراف کا وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. یہ چلے گا، پیراگراف کافی لمبا ہے، یہ چلے گا سوری آیا نمبر 62 تک ہے، چلے گا. ابھی تک کا کوئی بور تو نہیں ہوئے؟ جی 1 منٹ کر لیتے ہیں.